آرا نمبر 10 وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اور یہ جان لو کہ جو کچھ تم غنیمت میں حاصل کرو اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور رسول کے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ سورہ انفال کے شروع میں تفصیل بتائی جا چکی ہے کہ غزوہ بدر کی غنیمت کے بارے میں سوالات ہوئے تھے، اس کے متعلق سورہ انفال نازل ہوئی، اور سورت کے شروع ہی میں یہ کہہ دیا گیا تھا قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ پھر فیصلے کا گویا اختیار اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کو یہاں بیان فرمایا ہے اور یہ بیان کیا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ اس کے مصرف بیان کر دیے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے 5واں حصہ بیان کیا۔ باقی جواب سمجھ میں خود بخود آ گیا کہ جب 5ویں حصے کا مصرف یہ ہیں تو جو باقی حصے ہوں گے غنیمت کے وہ حصے مجاہدین کو ملیں گے۔ اور مجاہدین کو کیسے ملیں گے کہ جو سواری پہ سوار ہو کے جہاد کرے گا اس کو ایک حصہ ملے گا، 2 حصے ملیں گے سوار کو، اور جو پیدل جہاد میں شریک ہوگا اس کو ایک حصہ ملے گا۔ پہلے بات آ چکی ہے کہ دشمن کے ساتھ جہاد کے نتیجے میں حاصل ہونے والے مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ ویسے تو دشمن سے جیسے بھی حاصل ہو اسے غنیمت ہی کہتے ہیں، لیکن شرعی طور پر اور اصطلاحی طور پر جہاد اور قتال کے ذریعے سے جو دشمن سے مال حاصل ہوتا ہے اس کو غنیمت کہتے ہیں، اور جو مال جہاد اور قتال کے بغیر صلح وغیرہ سے حاصل ہو جائے اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ یہاں اس آیت میں 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے اور سورہ انفال کی 41ویں آیت ہے۔ یہاں خمس کے مصارف بیان کیے گئے ہیں، 5واں حصہ بیان کیا گیا، اور جو باقی ہے وہ فہم سامع پہ چھوڑ دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ اس کا مطلب یہی ہے وہ مجاہدین اور غانمین میں تقسیم ہوگا۔ خمس کے یہ 5 مصارف زکوٰۃ کی طرح ہے، یعنی ہر مصرف کو حصہ دینا ضروری نہیں، بلکہ ان مصارف میں دیا جا سکتا ہے۔ خمس حسب ثوابدید یا بعض کو دے دینا کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ آپ کی وفات کے بعد ختم ہو گیا اور آپ کے رشتہ داروں کا حصہ باقی ہے یا نہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق وہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی قرابت کا حصہ بھی ختم ہو گیا۔ البتہ وہ فقیر یا حاجت مند ہوں تو یتامہ اور مساکین کی مد میں ان کو دیا جا سکتا ہے، اور یہ دیگر مصارف سے مقدم ہوں گے۔ اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق کہ اب بھی قرابت نبوت کی بنا پر اہل بیت کے لیے خمس کا حصہ باقی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق 3 مصارف باقی رہ گئے، یتامہ، مساکین اور مسافر، ابن سبیل سے مراد مسافر۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق 4 مصارف باقی ہیں، ذی القربہ، حضور کے رشتہ دار یعنی اہل بیت سادات کرام، اور یتیم اور مسکین اور مسافر۔ اللہ تعالیٰ کا جو شروع میں ذکر ہوا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر محض تبرکاً ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی باقاعدہ حصہ اس خمس میں نہیں ہے۔ بعض حضرات کے ہاں نہیں، اللہ کا حصہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حصہ وہ یا بیت اللہ میں صرف ہوگا یا جو دیگر مساجد ہیں، جو ان کے مصارف ہیں، مسجدوں کے اخراجات جو ہیں وہ بھی اس خمس سے ادا کیے جائیں گے۔ اسی آیت کے آخر میں یوم بدر کو یوم فرقان کہا، یوم التقى الجمعان، جس دن 2 جماعتیں آپس میں گتھم گتھا ہوئیں، آپس میں لڑیں، وہ دن فرق کا دن تھا۔ فرقان کا ایک معنی فیصلے کا ہے، یعنی اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ٹوک فیصلہ کر دیا تھا، جو تمام اندازوں کے برخلاف رونما ہوا کہ ظاہری شان و شوکت رکھنے والے اور عددی قوت رکھنے والے، اسلحہ کی قوت رکھنے والے بالکل کمزور نہتھے لوگوں کے سامنے بے بس ہو گئے، اور اللہ نے تھوڑے سے لوگوں کو بہت بڑی جماعت پہ غلبہ عطا فرما دیا، اور یہ گویا فیصلے کا دن ہے، فتح کا دن ہے۔ آیت نمبر 42 میں اس غزوہ بدر کے میدان کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم، کہ جب تم مدینے سے قریبی کنارے پر تھے اور دشمن
وہ اوپر کے کنارے پہ تھا، دور تھا مدینے کی نسبت، اور وہ جو ابو سفیان کا قافلہ تھا وہ تم سے پستی کی جگہ نیچے جا رہا تھا۔ یہ نقشہ کھینچا ہے، یعنی اس وقت میں تمہارا ان کی زد میں آنا مشکل نہیں تھا۔ تم 313 تھے اور وہ 1000 کا مسلح قافلہ تمہارے مد مقابل تھا، اور تقریباً 3 میل کے فاصلے پر نیچے ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ وہ جو قافلہ تھا وہ جا رہا تھا۔ اگر وہ قافلہ ساتھ آ جاتا اور وہ ان کو مل کے ان کا معاون بن جاتا تو مسلمانوں کا ان کی زد میں آ جانا بہت آسان تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے نوازا۔ جو آدمی بدر کے میدان میں جائے تو وہ اس نقشے کو سامنے رکھے تو بہت جلد اس کو غزوہ بدر کا یہ نقشہ سمجھ میں آ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد اور نصرت وہاں اتری تھی وہ نظر آ جاتی ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے نقشہ دیکھ کے بآسانی اس کو سمجھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم آپس میں کوئی طے کرنے پہ آتے تو تم ہمیشہ یہ دن طے کرنے میں اختلاف ہی کرتے رہتے۔ کافر تمہاری قوت ایمانی کو دیکھ کے ڈرتے کہ ان کے اندر تو جذبہ ایمانی ہے، لڑنے مرنے کا جذبہ ہے، اور تم ان کی عددی کثرت کو دیکھ کر، ان کی شان و شوکت کو دیکھ کر، ان کی اسلحہ کی قوت کو دیکھ کر یہی سوچتے رہتے کہ ابھی ٹھہریں ابھی ٹھہریں ابھی ٹھہریں۔ اسی کو بیان فرمایا وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم آپس میں اس کو طے کرنے پہ آتے تو ہمیشہ تمہارا اختلاف ہی رہتا اور کوئی دن کوئی وقت طے نہ ہو سکتا۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام کر دیا جو کہ ہو کے رہ گیا۔ اور ایسا کیوں کیا؟ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جسے جینا ہو وہ حق دیکھ کر جیے اور جسے مرنا ہو وہ بھی حق دیکھ کے مرے۔ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ مسلمان سچے نہیں ہیں، اسلام سچا مذہب نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کے دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کے اور کب آنکھیں کھل سکتی ہیں کہ چھوٹی جماعت، غیر مسلح جماعت ایک طاقتور اور اسلحہ سے لیس جماعت پہ غالب آ گئی۔ اگر اس کو دیکھ کر بھی اگر کوئی نہیں سمجھتا تو پھر اب کیسے سمجھے گا؟ آیت نمبر 43 میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں وہ لوگ تھوڑے دکھائے، اور خواب دکھائے کا ذکر ہے، اور اگر اللہ وہ آپ کو زیادہ دکھا دیتا تو تم کمزور پڑ جاتے اور معاملے میں جھگڑ پڑتے۔ اس کے 2 مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان جنگ میں ہر فریق کو دوسرا فریق تھوڑا کر کے دکھایا۔ مسلمان 313 تھے، وہ 1000 کے لگ بھگ تھے۔ اگر قوت نظر آ جاتی تو پھر وہ نقشہ نہ ہوتا جنگ کا جو بعد میں ہوا۔ روایات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک فریق کو دوسرے کے 100 لوگ دکھائے۔ بس یہ تو 100 ہیں، تو وہ سمجھتا رہا یہ 100 ہیں، ہم ان کو تو مار دیں گے۔ اپنا تو معلوم تھا کہ ہم 1000 ہیں۔ مسلمان کافروں کو 100 سمجھتے رہے اور کافر مسلمانوں کو 100 سمجھتے رہے۔ یا اراکہم یریکہم اللہ کا ایک مطلب خواب کا بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دکھایا تھا تو وہ یہی تھا کہ وہ تھوڑے ہیں تاکہ ان کی تعداد کم معلوم ہو اور مسلمانوں کے اندر جذبہ اور پیدا ہو۔ إِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ، یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمہیں تھوڑے دکھائے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ زیادہ کو تھوڑا دکھا دے، تھوڑے کو زیادہ دکھا دے، وہ تو اللہ ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ آگے آیت نمبر 45 میں اللہ تبارک و تعالیٰ آداب بیان کر رہے ہیں لڑائی کے، جہاد کے، کہ جو تدبیریں اختیار کرنی ہے ظاہر میں وہ بھی کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تمہیں دشمن سے ملنا پڑ جائے، لڑائی کی نوبت آ جائے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ثابت قدم رہو، میدان چھوڑ کے مت بھاگو۔ میدان جہاد سے بھاگنا یہ اس کو بہت سخت گناہ قرار دیا گیا ہے، جمے رہو۔ اور فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، جہاد کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اس کی یاد کرو، اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے اس کی نصرت حاصل ہوگی، اور اصل جو کامیابی ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے جہاد کے مواقع پہ عام طور پہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے،
عجیب حالات ہوتے ہیں، تو جب تم میدان جنگ میں بھی اللہ کو یاد کرو گے، اللہ کا ذکر کرو گے، تو اللہ کے ذکر میں تاثیر یہ ہے کہ اس سے دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو میدان جنگ میں دلوں کا اطمینان پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا ادب یہ بیان کیا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا مت کرو، چونکہ جہاد میں مختلف مزاج کے، مختلف طبیعت کے، مختلف قوموں کے، مختلف طبائع اور مختلف زبانوں کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں لوگوں کا اجتماع ہو تو وہاں پر جھگڑا ہو جانا ایک عام سی اور معمول کی بات ہے۔ اس واسطے فرمایا لا تنازعوا، آپس میں جھگڑا مت کرو، دشمن سے لڑو، آپس میں شیر و شکر بن کے رہو، فتفشلوا وتذهب ريحكم، اگر تم آپس میں لڑو گے تو تم کمزور پڑ جاؤ گے اور ہوا نکل جائے گی۔ اور آگے ادب بیان کیا چوتھا، وصبروا، کہ تم صبر سے کام لو، صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سے اگلی آیت میں بھی، آیت نمبر 47 میں بھی گویا کہ ایک اور بہت بڑا ادب بیان کیا ہے کہ اپنی قوت پہ نازاں نہ ہو، گھمنڈ سے بچو، تکبر سے بچو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جہاد بھی ایک عبادت ہے، جیسے حج ایک عبادت ہے، نماز ایک عبادت ہے، اور عبادت میں ریا اور دکھلاوا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں دشمن کے سامنے تو طاقتور بن کے دکھاؤ، جوان بن کے دکھاؤ، مضبوطی ظاہر کرو، لیکن اپنے آپ میں، اپنے ساتھیوں کے سامنے یا اپنی نظر میں اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو۔ یہ دراصل ان کفار کی طرف، لشکر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ابو جہل جو لشکر لے کے نکلا تھا وہ اسی گھمنڈ میں اور تکبر میں لے کے نکلا تھا، اور اس قسم کا غرور ان کے دلوں کے اندر پایا جاتا تھا، حتیٰ کہ ابو سفیان نے جب اسے پیغام بھجوایا کہ تم واپس چلے جاؤ، ہم مسلمانوں کے حملوں سے بچ کے رستے پہ، محفوظ رستے پہ پہنچ گئے ہیں، تو اسی متکبر ابو جہل نے کہا تھا قسم کھا کے کہ نہیں، ہم بدر جائیں گے اور بدر میں جشن منا کر پھر واپس ہوں گے۔ پھر دنیا نے دیکھ لیا کہ بدر میں کیا ہوا اور کیسا جشن ہوا، تو اس پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی ہدایت دے رہے ہیں کہ تم ایسا نہ کرنا جیسا کہ ان متکبر لوگوں نے کیا تھا۔ کثرت پر غرور یہ کافر کا شیوہ ہے، مسلمان کا یہ شیوہ نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر 48 ہے کہ وہ یہ ہے کہ جب یہ مکہ مکرمہ سے ابو جہل اور اپنے لوگوں کو لے کر نکلنے لگا تو انہیں یہ خطرہ پیدا ہوا کہ بنو کنانہ سے ہماری دشمنی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم مکہ چھوڑ کے چلے جائیں، پیچھے ہمارے بچے اور عورتیں ہوں اور کچھ کمزور لوگ ہوں، تو بنو کنانہ ہمارے گھروں پہ حملہ نہ کر دے، مکہ پہ حملہ نہ کر دے۔ یہ خطرہ سامنے ہوا کہ ہم اس قافلے کو تو بچانے جا رہے ہیں، ابو سفیان کے قافلے کو جس میں ہمارا سرمایہ لگا ہوا ہے، لیکن ادھر ہمارے بیوی بچے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ تو اس موقع پر شیطان جو ہے وہ بنو کنانہ کا سردار تھا سراقہ بن مالک، اس کی شکل میں اپنے لشکر سمیت سامنے آیا اور قریش کے سرداروں کو اطمینان دلایا کہ تم ہماری طرف سے مطمئن رہو، تم جا کے ان سے لڑو، ہم تمہاری عدم موجودگی میں نہ مکے پہ حملہ کریں گے، نہ تمہاری عورتوں کو اور نہ تمہارے بچوں کو ہم کچھ کہیں گے، بلکہ تم چلو، ہم تمہارے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑیں گے۔ یہ شیطان تھا، اور شیطان انسانی شکل میں سراقہ بن مالک کی شکل میں، اور اس کے لوگ اس کی قبیلے کے لوگوں کی شکل میں آئے تھے، تو اس سے انہیں اطمینان ہوا۔ پھر جب بدر کا معرکہ ہوا تو شیطان آ گیا حسب وعدہ، شیطان بھی وعدہ پورا کرتا ہے، تو وہاں اپنے لوگوں کو لے کے آ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو دکھانے کے لیے فرشتے بھیجے، وہ فرشتے شیطانوں کو تو نظر آ رہے تھے، شیطانوں کو، تو جب وہ شیطانوں نے فرشتے دیکھے کہ اللہ نے اتارے ہیں مسلح فرشتے، تو شیطان بھاگ گیا۔ اب لوگوں کو نظر آیا کہ یہ تو جا رہا ہے سراقہ، ٹھیک ہے۔ تو جب بعد میں مکہ مکرمہ پہنچے تو قریش نے اس سے شکوہ کیا، تم عجیب سردار تھے، تم نے ہمیں دھوکہ دیا، تم پہلے ہمارے پاس آئے تھے مکہ میں، اب تم نے کہا کہ چلو میں تمہارا ساتھ دوں گا اور مکے پہ حملہ بھی نہیں کروں گا، تو تم عین میدان میں بھاگے۔ تو سراقہ نے تو انکار کر دیا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، نہ میں تمہارے پاس آیا، نہ میں نے کوئی بات کی، نہ میں وہاں بدر میں گیا، ہم تو یہیں اپنے علاقے میں گھوم رہے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دھوکہ تھا جو شیطان نے لوگوں کو دیا تھا۔ تو اس آیت نمبر 48 میں اس دھوکے کو بیان کیا ہے، اور جب ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کیا تھا اور کہا تھا
آج کوئی تم پہ غالب نہیں آئے گا اور میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ جب دو جماعتوں کو لڑتے دیکھا نکص علی عقبیہ، تو اپنے ایڑیوں کے بل بھاگ گیا اور کہنے لگا بریء منکم، میں تو بری ہوں اور میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ یہ شیطان نے کہا تھا کہ مجھے فرشتے نظر آ رہے ہیں جو تمہیں نظر نہیں آ رہے، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ بہت سخت عقاب والا ہے۔ آیت نمبر 49 میں غزوہ بدر سے پہلے جو منافقوں نے بات کی تھی اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ منافقوں نے اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض تھا، وہ کہتے تھے کہ دیکھو غر ہؤلاء دینہم، ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں مبتلا کر دیا، یہ دیکھ نہیں رہے یہ کن سے لڑنے جا رہے ہیں، کتنے سارے اور لڑنے کتنے جا رہے ہیں۔ اس معرکے میں مسلمانوں کی ناکامی، ان کی شکست اور ان کی ہلاکت یقینی ہے۔ تو ان کا قول ذکر کر کے آگے جواب دیا گیا ہے، نہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہے، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غالب ہے، وہ اپنے غلبے کا معاملہ ان کے ساتھ کر کے انہیں دشمن پہ غلبہ عطا فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 50 میں بیان کیا گیا ہے کہ کفار کے ساتھ جو معاملہ پیش آتا ہے ان کی موت کے وقت، اسے بیان کیا گیا ہے۔ کاش آپ دیکھتے ہوتے جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، ان کے چہروں پہ بھی مار رہے ہوتے ہیں اور ان کی پیٹھوں پہ بھی مار رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب عذاب چکھو، کون سا حریق جلانے کا عذاب چکھو۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بدر کے واقعے پر جب کفار مسلمانوں کی تلواروں سے قتل ہو رہے تھے تو ساتھ موت کے وقت یہ بھی حشر ہو رہا تھا۔ ایک طرف مسلمانوں کی تلوار ان کی گردن پہ لگ رہی تھی اور دوسری طرف ان کے چہروں پر، ان کی پشتوں پر فرشتے بھی مار رہے تھے اور ان کو جہنم کا عذاب دکھا رہے تھے اور اس کی وعید سنا رہے تھے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ کفار کی موت کے بعد برزخ میں جو ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اس کو اس آیت میں بیان کیا گیا، اور بعضوں نے کہا ہے کہ ہر کافر کی موت کے وقت جو اس کا حشر ہوتا ہے اس کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ واللہ تعالی عالم، ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ آگے آیت نمبر 53 میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو نہیں بدلتا جب تک لوگ اپنے آپ کو نہ بدل لیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت برابر لوگوں پہ بھیجتا رہتا ہے۔ ہاں، وہ نعمت کب ختم کرتا ہے؟ جب لوگ اپنے رویے، اپنے عمل، اپنے کردار کی وجہ سے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیتے ہیں کہ اب ہم اس نعمت کے مستحق نہیں ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ اس میں اشارہ بھی ہے اس طرف کہ ہم نے اپنے نبی کو تمہارے پاس بھیجا تھا، 13 سال وہ تمہارے اندر سمجھاتے کے لیے رہے، پھر تم نے انہیں اپنے وطن میں نہیں رہنے دیا، اب آ کے تم پھر ان سے لڑنے کے لیے آگے ہو، تو اب ہم نے تمہارا یہ حشر کیا ہے۔ اتنا کچھ سمجھانے کے باوجود آیت نمبر 54، 55 اور 56 میں یہ بیان کیا گیا کہ جو بنو قریظہ کے یہود تھے یہ حضور کے حلیف بھی تھے، اور انہوں نے آپ سے یہ عہد کیا ہوا تھا کہ ہم آپ کے خلاف مکہ کے مشرکوں کی کوئی حمایت نہیں کریں گے، لیکن در پردہ ان کی امداد کرتے۔ جب ان کو یہ عہد یاد دلایا جاتا کہتا وہ سوری کرتے ہیں، سوری ہم سے غلطی ہو گئی، بھول گئے تھے، آئندہ نہیں کریں گے، ہر دفعہ ایسے ہی کہتے۔ تو اب یہاں انہیں کہا جا رہا ہے اگر اب یہ لوگ بھول کے جیسا ان کا وتیرہ بنا ہوا ہے میدان جنگ میں آپ کو نظر آ جائیں تو پھر آپ ان کو بالکل نہ چھوڑیے گا اور ان کو ایسی دردناک سزا دیجیے گا کہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدهم فی کل مرہ، یہ گویا کہ بنو قریظہ کے یہود جو آپ سے معاہدہ کرتے ہیں، امن کا معاہدہ، سلو کا معاہدہ، پھر ہر مرتبہ میں اس معاہدے کو توڑ دیتے ہیں، پس پش ڈال دیتے ہیں۔ اما تثقفن فی الحرب فشرد بہم، اب اگر یہ آپ کو نظر آئیں تو ان کو ہرگز نہ چھوڑیے گا اور ان کا انجام دکھا کے چھوڑیے گا۔ آگے آیت نمبر 59 میں بیان فرمایا گیا لا تحسبن الذین کفروا سبقوا انہم لا یعجزون، یہ خطاب ہے ان لوگوں کو جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، مکہ میں رہے تھے، یا جو نہ تو قتل ہوئے نہ قیدی بنے، بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے، یا جو قیدی بن گئے کہ ان سے کہا جا رہا ہے، قیدی بن کے چھوڑ دیے گئے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے اور اب تم بچ جاؤ گے اور چھوٹ جاؤ گے، ہم سے سبقت لے جاؤ گے، ہرگز نہیں۔ جس رب نے تمہارے ان پیش روؤں کو عبرتناک سزا سے دوچار کیا ہے وہ رب تمہیں بھی سزا سے دوچار کر سکتا ہے، لہٰذا اب بچے گا وہی جو توبہ کرے گا۔
یا تو مارا جائے گا یا توبہ کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جو لوگ ان میں سے بچے تھے وہ رفتہ رفتہ بعد کے غزوات میں مارے جاتے رہے، اور جو بچ گئے تھے پھر وہ تقریباً سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، اور جو اس وقت بھی مسلمان نہیں ہوئے اور بظاہر دنیا میں نہیں پکڑے گئے، لا يعجزون، آخرت میں تو پکڑے جائیں گے، ان کا انجام بد اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ آگے آیت نمبر 60 ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگی اسلحہ کی تیاری کا حکم دیا ہے۔ جیسے ہم نے پاکستان نے ایٹمی اسلحہ اپنے تحفظ کے لیے تیار کیا ہے، اور جو ہتھیار ہیں دشمن سے بچاؤ کے وہ تیار کیے ہیں، تو اسی طرح یہ حکم ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم اپنی قوت جتنی کر سکتے ہو تیار کر کے رکھو، گھوڑوں کے رباط ہوں، اور اس سے تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو ڈراتے رہو۔ لہٰذا مسلمانوں کو ہر زمانے میں تمام وہ حربیں اختیار کرنا ضروری ہے، تمام ان آلات سے اپنے آپ کو لیس کرنا، اس اسلحہ سے اپنے آپ کو مسلح کرنا ضروری ہے کہ جو اس وقت کا دفاعی سسٹم ہو، اس وقت کا دفاعی نظام ہو، خواہ وہ فضائیہ کے حوالے سے ہو، بری فوج کے حوالے سے ہو، بحری فوج کے حوالے سے ہو، جنگی جہازوں کے حوالے سے ہو، یا جدید ٹیکنالوجی اور میزائل وغیرہ کے حوالے سے ہو، وہ سارے کے سارے اپنے تحفظ کے لیے مسلمان کو کرنے چاہیے۔ اگر دنیا کے خطے پہ قائم 56-57 ممالک اس آیت پہ عمل کریں اور اپنے ملک کے لیے اپنی آرمی کو مضبوط کر کے رکھیں، تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں مسلمان کسی بھی کافر ملک کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے، اور کوئی زبردستی مسلمانوں سے اپنی بات بھی نہیں منوا سکے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعد والے بھی تم سے جو ہے وہ ڈرتے رہیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 61 میں بیان فرمایا گیا، ہاں اگر وہ تمہیں صلح کا پیغام بھیجیں تو تم بھی صلح کر لو، مسلمان کی صلح کے خلاف تو نہیں ہے۔ اگر رہی یہ بات کہ اس کی نیت صحیح نہ ہو، تم اللہ پہ بھروسہ کرو، اگر انہوں نے گڑبڑ کی پھر اللہ ہے نا، وہ ان کی گڑبڑ کی سزا ان کو دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ یہ اگلی جو آیت ہیں، آیت نمبر 65، اس میں ایک حکم پہلے دیا گیا تھا، گویا اس کو منسوخ کیا گیا۔ پہلے حکم یہ تھا مسلمانوں کو کہ اگر تمہارے مقابلے میں کافروں کی تعداد 10 گنا تک ہے، تم بھی میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا، بلکہ 10 گنا سے زیادہ ہو تب بھی نہیں بھاگنا تم نے میدان چھوڑ کے۔ یعنی ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلے میں کافی ہوگا۔ کیوں؟ کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، تمہارے پاس ایمان ہے، ان میں قوت یقین نہیں ہے، تمہارے پاس قوت یقین ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں نرمی کی، الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اللہ نے آسانی کی اور کہا اللہ بھی تمہاری کمزوری کو، ضعف کو دیکھتا ہے۔ اب حکم یہ ہے، اگر کفار مسلمانوں کی تعداد سے دگنی سے زیادہ ہو جائے تب مسلمان کافروں کے مقابلے سے بھاگ سکتے ہیں، بھاگنا جائز ہے، نہ بھاگے ڈٹے رہیں تو بہت اعلیٰ اور عظیمت یہی ہے، اولو العزمی یہی ہے۔ لیکن گنجائش اور رخصت کی حد تک یہ ہے، اگر کافروں کی تعداد دگنی یا دگنی سے کم ہے تب بھاگنا جائز نہیں، اگر دگنی سے زیادہ ہے تو پھر مسلمانوں کو کافروں کا مقابلہ چھوڑ دینا درست ہے۔ یہاں پر الفاظ اگرچہ وہ خبر کے معنی میں ہیں، لیکن یہ لفظ خبر کا ہے اور معنی انشاء کا ہے۔ اگر تم میں سے 1000 ہوں تو 2000 کے بدلے میں غالب آئیں گے، یعنی ان کو ٹھہرنا چاہیے، رکنا چاہیے۔ آگے آیت نمبر 67 ہے، یہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی کہ جب وہ 70 قیدی ہو گئے اور 70 سردار مارے گئے اور 70 ہی ان کے بڑے بڑے لوگ قیدی ہوئے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا، ان 70 کا کیا کرنا چاہیے؟ انہیں بھی قتل کر دینا چاہیے یا فدیہ لے کے چھوڑ دینا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار دیا گیا تھا، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا اگر تم انہیں چھوڑو گے تو اتنی تعداد میں آئندہ سال تمہارے لوگ شہید ہوں گے۔ یہ اختیار دراصل اختبار تھا، اور دوسری صورت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھی، لیکن بہرحال اختیار دیا تھا۔ تو آپ نے مشورہ کیا، صحابہ کی دونوں رائے تھیں، زیادہ رائے حضرت صدیق اکبر اور دوسرے صحابہ کی تھی کہ انہیں فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ جو سردار انصار تھے، اور دیگر چند صحابہ کی یہ رائے تھی کہ فدیہ لے کر نہ چھوڑا جائے بلکہ سب کو قتل کر دیا جائے۔
آپ نے شیخین سے فرمایا، صدیق عمر سے، اگر تم دونوں ایک رائے پہ متفق ہو جاتے تو میں اس رائے کے مطابق ہی فیصلہ کر دیتا، لیکن چونکہ آپ کی رائے ایک نہیں ہے تو پھر آپ نے حضرت صدیق اکبر اور اکثر صحابہ کی رائے کے مطابق فیصلہ فرمایا اور کافروں سے فدیہ لے کر آپ نے ان کو چھوڑ دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ما کان لنبی ان یکون له اسرى۔ یہ آیت اس میں گویا کہ تنبیہ کی گئی ہے کہ آپ کا یہ فیصلہ منشاء خداوندی کے مطابق نہیں ہوا۔ کیوں؟ کسی نبی کو زیبا نہیں دیتا کہ دشمنوں پہ قابو پانے کے بعد ان کو چھوڑ دے۔ جب تمہارے قابو آگے تھے تو تم انہیں بھی تہے کر دیتے۔ 70 وہ مارے گئے تھے، 70 یہ مارے جاتے، 140 کا قلعہ کما ہو جاتا تو دشمن کی قوت ختم ہو جاتی۔ لیکن چونکہ اکثر حضرات کی رائے تھی کہ شاید انہیں چھوڑنے کے نتیجے میں یہ ایمان لے آئیں اور اس سے اللہ تعالیٰ پھر اسلام کو شان و شوکت سے نوازے، اور بعض حضرات نے مالی منفعت کو بھی سامنے رکھا ہوگا، ضرورت تھی مسلمانوں کو، تنگی کا دور تھا شروع کا، تو جو طالب دنیا تھی گویا کہ اللہ پاک نے ان سے فرمایا تريدون عرض الدنیا، تم دنیا کے سامان کو چاہتے ہو، تم آخرت کے طالب بنو، دنیا کے طالب نہ بنو۔ لیکن چونکہ یہ ایک اجتہادی غلطی تھی، اور نبی اور غیر نبی کے اجتہاد میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جو غیر نبی اگر اجتہاد میں خطا کا مرتکب ہو جائے تو اس پہ باقی رہ سکتا ہے، لیکن نبی سے اگر اجتہادی خطا ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ اس سے نبی کو اپنا ہٹا دیتے ہیں اور اس پہ قائم نہیں رہنے دیتے۔ اس کے بعد کی آیتوں میں یہ فرمایا گیا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لکھا ہوا نہ ہوتا تو تم نے یہ کام کیا کہ تم عذاب کے مستحق بن گئے، لیکن چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا ہوا تھا اور یہ بھی لکھا تھا اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ فلاں فلاں نے مسلمان ہونا ہے، چنانچہ وہ ہوئے، اس لیے یہ چیز اللہ نے بیان فرمائی۔ رہ گئی یہ بات جنگی قیدیوں کو چھوڑنے کا مسئلہ، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور بہت سے ائمہ اس کے قائل ہیں کہ جنگی قیدیوں کو بلا معاوضہ چھوڑنا تو بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہے تو مال لے کے چھوڑنا جائز ہے، ورنہ فدیہ لے کر چھوڑنا بھی جائز نہیں، اور البتہ مسلمانوں کے تبادلے میں ان کو چھوڑنا جائز ہے۔ یہاں پر اللہ پاک نے یہ فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے لکھا ہوا نہ ہوتا، نوشتہ تقدیر نہ ہوتا تو تمہیں عذاب آ لیتا۔ وہ کیا لکھا ہوا تھا کہ جس کی بنا پر عذاب نہیں آیا؟ بہت سے اخبار نقل کیے ہوئے ہیں، چند ایک آپ بھی سن لیجئے۔ نمبر 1، وہ نوشتہ تقدیر حضور کا ان میں موجود ہونا، کیونکہ آپ کے ہوتے ہوئے، کسی نبی کے ہوتے ہوئے اس نبی کی امت پہ عذاب نہیں آتا، یا نوشتہ تقدیر لوگوں کا استغفار کرنا، کوئی آدمی استغفار کرتا رہے تو بھی اس پہ عذاب نہیں آتا۔ تیسرا یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ پاک نے خود ان میں سے بعض لوگوں کے تقدیر میں ایمان لکھا ہوا تھا۔ جب ایمان لکھا ہوا تھا تو قتل کیسے ہوتے؟ انہوں نے تو ایمان لے کے آنا تھا، تو یہ بھی لکھا ہوا تھا۔ یا چونکہ تم لوگ بدری ہو اور اللہ تعالیٰ نے بدریوں کی خطاؤں کو معاف کرنے کا اعلان کیا ہوا تھا، اس وجہ سے یہ لکھا ہوا تھا، عذاب نہیں آیا۔ اور یہ بھی لکھا ہوا تھا نمبر 5 میں کہ تم نے اجتہاد کیا اور مجتہد کو اجتہادی خطا پر بھی عذاب نہیں ہوتا۔ اور چھٹی بات یہ لکھی گئی ہے کہ جب تک کوئی واضح حکم نہیں آتا اس وقت کسی ایک جانب کے مرتکب کو عذاب نہیں دیا جاتا، یہ بات اللہ کے ہاں لکھی ہوئی تھی۔ واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم و اکمل۔ آگے آیت نمبر 69 میں ہے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا۔ چونکہ انہوں نے ان کو فدیہ لے کے چھوڑا تھا تو اس سے یہ سمجھا جا سکتا کہ شاید ہم سے غلطی ہوگی، اب یہ غنیمت ہی حلال نہ ہو، تو اس پر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، تم غنیمت استعمال کرو، یہ حلال ہے، طیب ہے، اور جہاد سے مقصود تو غنیمت نہیں ہونی چاہیے، اس سے مقصود اعلاء کلمت اللہ ہونا چاہیے، وہ مقصد اپنے پیش نظر رکھو۔ آیت نمبر 70 میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ قیدیوں کو گویا کہ یہ پیغام قیدیوں کے لیے ہے، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، اے نبی جو آپ کے ہاتھ میں قیدی قید ہے ان سے کہہ دیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بہتری دیکھے گا، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو تم سے جو فدیہ لیا گیا ہے یہ تمہیں اس سے کہیں زیادہ واپس دے دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ چنانچہ ایسا ہوا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں اس اللہ کے وعدے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میں اس وقت جس قدر مال میرے پاس ہے،
اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ وہ ہم نے جو فدیہ دیا تھا اللہ نے اس سے کئی گنا بڑھا چڑھا کے واپس بھی کر دیا اور ہمیں اللہ نے معاف بھی کر دیا۔ آگے آیت نمبر 71 میں ہے کہ ان قیدیوں کو چھوڑنے میں یہ خدشہ بھی تھا کہ شاید یہ دھوکہ دینے کی نیت سے مسلمان ہو جائیں اور پھر ان کی جاسوسی کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں تسلی دی ہے کہ اگر یہ آپ سے خیانت کے مرتکب ہوں گے تو اس سے پہلے بھی انہوں نے خیانت کی تھی، انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، جو اللہ بدر میں انہیں ناکامی سے دوچار کر سکتا ہے، آئندہ ان کی طرف سے صادر ہونے والی خیانت پر بھی اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح کے انجام بد سے دوچار کرنے پہ قادر ہے، لہذا تم اس کا کوئی فکر نہ کرو کہ یہ ہم سے خیانت کریں گے۔ آگے آیت نمبر 72 ہے، اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ پہلے یہاں اس میں یہ تھا کہ جب مسلمان ہجرت کر کے آئے تو مہاجر وہ یہاں مدینہ میں آ گئے اور جو ان کے رشتہ دار تھے وہ سارے مکہ میں تھے، اور یہاں آپ نے انصاری کو مہاجر کا رشتہ دار بنایا تھا، تو پھر وہ جو جب کوئی انصاری فوت ہوتا تو اس کے رشتہ دار، اس کا جو وارث بنتا وہ مہاجر بنتا، کیوں اس کے جو رشتہ دار تھے وہ مکے میں تھے اور کافر تھے، تو جو مسلمان بھی تھے وہ تباین دار کی وجہ سے وارث نہیں بنتے تھے، جو کافر تھے وہ تباین دین کی وجہ سے وارث نہیں بنتے تھے۔ ہاں جو مہاجر تھا مکے میں جس کو حضور نے اس کا بھائی بنایا تھا وہ اس کا وارث بنتا تھا، لیکن پھر اسی صورت کی جو آخری آیت ہے اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، اس نے اس آیت کو منسوخ کر دیا، چونکہ پھر بعد میں مہاجر کے رشتہ دار ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں تو پھر وہ وارث بنیں گے، اگر ہجرت نہ کر سکیں تو ان نصرت اور تعاون کی ضرورت ہو تو ان کو تعاون تو کیا جائے گا، تو لیکن وہ تباین دار کی وجہ سے وارث نہیں بن سکیں گے، تو یہ حکم نازل ہوا تھا۔ پھر اس صورت کی آخری آیت نے اس حکم کو بھی گویا کہ منسوخ کر دیا۔ آگے آیت نمبر 73-74 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 74 میں سبحان اللہ مسلمانوں کو اور جو مؤمن ہیں مہاجرین و انصار ان کے ایمان کی گواہی دی ہے اور کہا اولئکا ہم المؤمنون حقا۔ اب دیکھیے جو ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے انہیں ٹھکانہ دیا، ایمان لائے، ہجرت کی، یہ سے مراد مہاجرین ہے، والذین آووا ونصروا، اور وہ جنہوں نے ان کی نصرت کی اور ان کو ٹھکانہ دیا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سارے کے سارے پکے مومن ہیں۔ قرآن کریم تو پکا مومن کہہ رہا ہے اور کوئی آج اٹھ کے ان کو منافق کہہ دے، ان کو کافر کہہ دے، کتنی بڑی زیادتی کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے اور ان کے بارے میں فرمایا مغفرت، رزق کریم۔ ہاں جنہوں نے ہجرت نہیں کی اگرچہ وہ مسلمان ہیں لیکن مرتبے میں وہ ان کو نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے ہجرت کی ہے۔ آگے سورت کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 75، اس میں وہ کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی تھی اب ہجرت کی ہے، اب ہجرت کرنے سے وہ بھی مہاجر بن گئے ہیں اور ان کا ایمان بھی کامل ہو گیا تھا، لہٰذا اب یہ ان مسلمانوں کا رشتہ دار ہیں جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، اب ان کے ساتھ جو قرابت کا تعلق ہے وہ گویا کہ دوبارہ پیدا ہو گیا۔ اور جو پہلی آیت تھی آیت نمبر 72 جس میں انہوں نے آیت میں مہاجر کا وارث انصاری کو بنایا تھا، اس آیت نمبر 75 نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، اب مہاجر کا وارث مہاجر ہی بنے گا اور وہ انصاری نہیں بنے گا۔ سورہ توبہ نویں صورت ہے اس ترتیب میں، مدنی صورت ہے اور اس کی 129 آیات ہیں، 16 رکوع ہیں۔ اس صورت کے دو نام مشہور ہیں، سورہ توبہ اور سورہ برات۔ توبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں صحابہ کرام کی توبہ کے قبول ہونے کا تذکرہ ہے جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور تفصیلی واقعہ ان کا اس میں بیان کیا جاتا ہے جو آئے گا اپنے مقام پہ انشاءاللہ تعالی۔ اور سورہ برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس صورت میں مشرکین سے برات کا اعلان عام کیا گیا جس کا ذکر صورت کے شروع میں آ رہا ہے۔ اس صورت کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کاتبین کو بسم اللہ لکھوائی اس صورت سے پہلے۔ چنانچہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے زمانے میں قرآن کریم کو لکھوانے کے لیے باقاعدہ کتابی شکل میں مرتب کیا تو سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی نہیں پائی، جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
باقی صحابہ کے مشورے سے قرآن کریم لکھوایا تھا تو اس میں بسم اللہ نہیں تھی۔ اب یہ اشتباہ بھی پیدا ہو گیا کہ جب اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے تو آیا مستقل صورت ہے یا کسی کا حصہ ہے؟ اگر کسی کا حصہ ہو تو وہ سورہ انفال ہو سکتی ہے، اس واسطے کہ اس کے مضامین سورہ انفال کے مضامین کے ساتھ ملتے جلتے تھے، اور پھر اس کو سورہ انفال کے بعد رکھ دیا۔ اگر مستقل صورت نہ بھی ہو تو سورہ انفال کا حصہ ہو تو اس کے بعد آ جائے، اور درمیان میں فصل بھی کیا گیا، جس طرح کہ دو صورتوں کے درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے، اس میں دونوں احتمالوں کی رعایت کی گئی کہ مستقل صورت تھی تو بھی صحیح ہے، اگر سورہ انفال کا جز ہے تو بھی صحیح ہے، اگر مستقل صورت ہے تو پھر بسم اللہ نازل نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نازل ہوئی نہیں تھی، اور یہ وجہ کہ اس میں اعلان برات ہے، اور برات کا اعلان گویا کہ اللہ کی رحمت سے دوری کا اعلان ہے، اور بسم اللہ میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، تو اس لیے بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، واللہ تعالی عالم۔ باقی اس کی تلاوت کا حکم یہ ہے کہ جو آدمی یہیں سے اپنی تلاوت شروع کرے سورہ برات سے تو بسم اللہ نہ پڑھے، بغیر بسم اللہ کے شروع کر دے۔ ہاں، جو اپنی تلاوت ہی اس سورت سے کر رہا ہو یا سورت کے درمیان میں کہیں سے تلاوت شروع کر رہا ہو تو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ بعض مصائف میں لوگوں نے غلط کیا ہوا ہے کہ یہاں بسم اللہ کی جگہ اپنی طرف سے کلمات گھڑ رکھے ہیں، وہ لکھ دیتے ہیں، وہ غلط ہیں، اور کلمات کا بسم اللہ کی جگہ پڑھنا یہاں پر درست نہیں ہے اور وہ ثابت بھی نہیں ہے۔ سورہ توبہ 9 ہجری کے درمیان میں اور 9 ہجری کے آخر میں نازل ہوئی ہے، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب احکامات تکمیل کے مراحل میں تھے، لہٰذا اس صورت میں مشرکین کے ساتھ معاہدات کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا، جزیرہ عرب کو اسلام کا مرکز بنانے کا حکم دیا گیا، حرم مکہ سے مشرکین کے اخراج کا حکم دیا گیا، اور جاہلیت کی جتنی بھی رسوم بد تھی ان سب کے خاتمے کا اعلان کیا گیا، اور اللہ کی زمین پر جو اللہ کا نظام ہے اس کے قیام کی عملی جدوجہد اور محنت کے حوالے سے تفصیلی احکام نازل کیے گئے، اور اسی طرح منافقین کے بارے میں سخت احکام اور ان کی تفصیل اس صورت میں بیان کی گئی۔ اس صورت میں جو تبوک کا غزوہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات میں سے آخری غزوہ ہے، اس کے متعلقات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور اس ضمن میں جو منافقین نے عیاری اور منافقت سے کام لیا تھا بڑی وضاحت سے ان کا پردہ چاک کیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ اب مصالحانہ رویہ ختم کر کے سخت برتاؤ کرنے کا حکم بھی اس صورت میں دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اس صورت میں مشرکین، مخالفین، اہل کتاب کے ساتھ دو ٹوک اور فیصلہ کن انداز میں خطاب کیا گیا ہے، اور انہیں سمجھانے کا پورا حق ادا فرمایا گیا ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کے لیے اعلان برات ہے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔ سورت کی شروع کی آیات میں مشرکین مکہ کے ساتھ اعلان برات کا حکم دیا گیا ہے۔ اعلان برات فتح مکہ کے معاہدے کے حوالے سے، فتح مکہ کے بعد جو معاہدہ ہوا تھا حدیبیہ کا، فتح مکہ فتح ہو گیا، اور مشرکین سے جو معاہدے کر رکھے تھے 4 قسمیں بنتی تھیں ان لوگوں کی جن سے معاہدے ہوئے تھے، ہر ایک قسم کا حکم الگ الگ بیان کیا جائے گا۔ نمبر 1، پہلی قسم ان لوگوں کی تھی جنہوں نے سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ کیا تھا لیکن اس سے توڑ دیا تھا، اور یہ ان کا معاہدہ توڑنا ہی در حقیقت غزوہ فتح مکہ کا اور فتح مکہ کا سبب بنا تھا۔ ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ چونکہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے، اب ان کے ساتھ آپ کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، لہٰذا ان سے تمام معاہدے ختم ہیں۔ اب حرمت کے مہینے ختم ہونے تک وہ خوب سوچ لیں، چاہیں تو مسلمان ہو کے یہاں رہیں یا جزیرہ عرب سے نکل جائیں، اگر دونوں کام میں سے کوئی ایک کام نہیں کرتے پھر ان سے قتال کیا جائے گا۔ دوسری قسم ان مشرکین عرب کی تھی جن سے ایک معین وقت تک کے لیے معاہدہ صلح ہوا تھا، اور انہوں نے اس معاہدے کی پابندی کی تھی، جیسے بنو کنانہ کے 2 چھوٹے قبیلے بنو زمرہ اور بنو المدلج۔ تو اس صورت میں ان کے معاہدے کی مدت ختم ہونے تک ان کے ساتھ معاہدہ باقی رکھنے کا حکم بھی دیا گیا تھا، اور ان کا معاہدہ باقی ہونے میں ابھی 9 ماہ باقی تھے، لہٰذا ان کے بارے میں یہ حکم تھا کہ چونکہ ان لوگوں نے معاہدے کی پابندی کی ہے، کوئی خلاف ورزی نہیں کی، معاہدہ نہیں توڑا، آپ بھی معاہدہ باقی رکھیں، اور جتنی مدت باقی رہ گئی ہے ان کے ساتھ معاہدہ باقی رکھا جائے، اس کے بعد پھر وہی یا تو یہاں رہنا ہے
سرزمین عرب میں، جزیرہ عرب میں، پھر مسلمان ہو جائیں، ورنہ پھر یہاں سے نکل جائیں، نہیں نکلیں پھر ان کے ساتھ قتال کیا جائے۔ تیسری قسم ان مشرکین سے تھی جن کے ساتھ بلا تعیین وقت معاہدہ تھا، حد نہیں تھی، تو ان کے بارے میں یہ حکم دیا گیا اب آپ 4 ماہ تک ان کے ساتھ معاہدہ باقی رکھیں۔ اگر 4 ماہ کے دوران یہ مسلمان ہو جائیں تو ٹھیک، نہ مسلمان ہو تو پھر وہی 2 صورتیں، یا تو جزیرہ عرب سے نکل جائیں، اگر نہ نکلیں تو پھر ان کے ساتھ بھی قتال کیا جائے۔ چوتھی قسم ان مشرکوں کی تھی جن کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں تھا، تو ان کا حکم بھی وہی ہے، ان کو 4 ماہ کی مہلت دی جائے، اور اس کے بعد جو 4 ماہ میں مسلمان ہو جائیں تو ٹھیک، نکل جائیں تو ٹھیک، نہیں تو پھر ان کو یہاں سے قتال ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ سورت کی پہلی 2 آیتوں میں مشرکین کی تیسری اور چوتھی قسم کا حکم بیان کیا گیا ہے، چوتھی آیت میں مشرکین کی دوسری قسم کا حکم بیان کیا گیا ہے، اور 5ویں آیت میں مشرکین کی پہلی قسم کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ یہ آیتیں نازل تو ہو گئیں، لیکن اس حکم کا جو اعلان کا نفاذ ہے وہ اس اعلان کے ساتھ جوڑا گیا جو سن 9 ہجری میں حج کے موقع پہ کیا گیا، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ اور اعلان بھی کرنے تھے، جاہلیت کی رسوم کا خاتمہ، برہنہ ہو کے طواف ہونے کا خاتمہ، اور جب سن 9 ہجری میں یہ اعلان ہو جانے تھے تو اگلے سال 10 ہجری تک ان رسوم کے خاتمہ کی مکمل نفاذ عمل میں آ جانا تھا۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 ہجری کا حج خود نہیں فرمایا، فرض ہونے کے باوجود صدیق اکبر کو آپ نے اپنا نائب اور امیر الحاج بنا کے بھیجا، اور ان کے جانے کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے بھیجا۔ یہ صورت نازل ہوئی تھی تو معاہدہ توڑنے کے لیے، کیونکہ عرب میں دستور یہ تھا کہ جس سردار نے معاہدہ کیا ہوتا، جب اس معاہدے کو توڑنا ہوتا یا وہ خود اس کو توڑتا یا اس کا کوئی قریبی ترین عزیز وہ اس معاہدے کے توڑتا، تو آپ اسی دستور کے مطابق، چونکہ آپ نے خود حج نہیں فرمانا تھا، تو اپنے عزیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حضور کے داماد بھی تھے اور چڑھزاد بھائی بھی تھے، تو آپ نے انہیں بھیجا تمام معاہدات کے اعلان کرنے کے لیے اور برات کے اعلان کرنے کے لیے۔ چونکہ عرب، جزیرہ عرب یہ مرکز اسلام قرار دیا گیا تھا، ہیڈ کوارٹر آف دی اسلام، اس لیے مشرکین سے تمام معاہدے ختم کر کے انہیں اس خطے سے نکلنے کا حکم دیا گیا۔ ہاں، انہیں مہلت دی گئی، 4 ماہ بڑا وقت ہے، سوچ لیں، جہاں جانا ہو وہاں رابطہ کر لیں، اپنے لیے ہجرت کی جگہ، پناہ کی جگہ تلاش کر لیں، اسلام سوچنا ہو، قبول کرنا ہو تو سوچ لیں، کوئی حضور سے معلومات لینی ہو تو معلومات لے لیں، یعنی جبری مسلمان نہ ہو، خوب سوچ سمجھ کے تسلی سے، اطمینان سے اپنے بارے میں فیصلہ کریں۔ یہ ان شروع کی آیات کا تقریباً پورے ایک رکوع کا خلاصہ ہے۔ یہاں اس کو حج اکبر کہا گیا ہے۔ یہ عوامی اصطلاح تو یہی ہے کہ جو جمعے کے دن کا حج ہو وہ حج اکبر ہوتا ہے، لیکن شرعی اصطلاح ہر حج اکبر ہی ہے، اور اس اکبر کے مقابلے میں جو عمرہ ہے وہ حج اصغر ہوتا ہے۔ عوام کی اصطلاح یہ ہے کہ جو جمعے کے دن حج ہو وہ حج اکبر ہے، اور باقی دنوں میں حج ہو وہ حج اکبر نہیں، ایسا نہیں، حج اکبر ہی ہے جو بھی ہے۔ بہرحال یہ ضرور ہے کہ جو حج جس سال حج جمعے کے دن آ جائے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، بلکہ علامہ شامی نے تو 70 گنا زائد فضیلت لکھی ہے جب یوم عرفہ جمعے کے دن آ رہا ہو۔ آگے آیت میں، آیت نمبر 11 میں یہ فرمایا گیا کہ صرف تو زبانی کفر و شرک سے توبہ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ساتھ میں نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا بھی ضروری ہے، یعنی قول کے ساتھ عملی دلیل دینا بھی ضروری ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر 3 کام کر لیں، توبہ کریں کفر سے، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، تو تمہارے بھائی ہیں۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ بہت جلد انہیں سینے سے لگانے کا حکم دے دیا جاتا ہے جب کوئی بھی کافر کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان ہونے کے لیے نماز کا پڑھنا ضروری ہے، بغیر نماز کے اسلام نہیں ہے، تو صرف اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کامل نہیں ہے۔ اور یہی وجہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کی وفات کے بعد مانعین زکوٰۃ سے جہاد کا قتال کا حکم دیا تو یہ آیت پیش کی تھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اسی طرح یہ آیت نمبر 6 میں آخر میں ہے، کوئی ایک مشرک تم سے پناہ مانگے، آپ سے ملنا چاہے، دین سمجھنا چاہے، آپ اسے اپنے ہاں آنے کا موقع دیں، اسے ویزا دیں، اور اگر وہ آپ سے مکالمے کے بعد اسلام قبول نہیں کرتا تو فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا، پھر بڑے امن کے ساتھ اسے اپنے وطن میں پہنچانا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔
اس سے معلوم کہ اسلام جو ہے کوئی جبری مذہب نہیں ہے کہ بس اسلام قبول کرو وگرنہ ہم تو پھر تمہارا سر قلم کر دیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آگے وَإِن نَقَصُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ کہ نقض عہد اور دین اسلام میں تانا زنی کے بعد اب یہ لوگ کسی رعایت کے حقدار نہیں رہے، یہ اعتراض بھی کرتے ہیں اور تانا زنی بھی کرتے ہیں۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، یہ گویا کہ کفر کے پیشوا ہیں، یہ کفر کے سردار ہیں، یہ کفر کے ٹھیکیدار ہیں، پوری قوت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو۔ عین ممکن ہے کہ یہ اپنی غلط روش سے باز آ جائیں، ہو سکتا ہے تمہارا ان سے مقابلہ کرنا ان کی سرکشی سے توبہ کرنے کا ذریعہ بن جائیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے نقص عہد سے مراد عہد ایمان ہو۔ اس صورت میں یہ آیت مرتدین سے مقابلہ کرنے کی دلیل ہوگی کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد ایمان سے پھر گئے ہیں ان سے قتال کرو اور ان کا قلع قمع کرو۔ آگے آیت نمبر 13 ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ قریش یہ وہی تو لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے معاہدے کو توڑا اور اللہ کے رسول کو مکہ مکرمہ سے نکالا، اور انہوں نے ہی اب پہل کی ہے، لہٰذا اب تمہیں ان کے ساتھ لڑنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے اور اس اقدام کے انجام سے خوف زدہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حکم خداوندی کی وجہ آوری میں کسی کی پرواہ نہ کرو، ہاں اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر موقع پہ غلبہ عطا فرمائیں گے۔ پھر آگے آیت نمبر 15 میں، آیت نمبر 14 اور 15 میں یہ فرمایا گیا کہ جہاد اور قتال کے نتیجے میں کیا ہوگا، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین ویذہب غیظ قلوبہم ویتوب اللہ علی من یشاء، کہ جہاد کے نتیجے میں جہاں ملک فتح ہوں گے، علاقے فتح ہوں گے، کامیابی اور کامرانی کا صحرا آپ کے گلے میں ڈالا جائے گا، وہاں یہ ہوگا کہ بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوں گے، لوگوں کو ایمان کی ہدایت ملے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، فتح مکہ کا موقع دیکھ لیجئے، غزوہ طائف دیکھ لیجئے، غزوہ حنین دیکھ لیجئے، ان مواقع پر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، تو یہاں پر جہاد کا فائدہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 ہے کہ چونکہ اس میں یہ جہاد بڑا مشکل کام ہے، گھر کو چھوڑنا، جان کو جوخوں میں ڈالنا، معلوم نہیں کیا بنتا ہے، واپس آتے ہیں نہیں آتے ہیں، تو اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ ابھی تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو نہیں پرکھا جنہوں نے جہاد کیا ہو، لہٰذا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت میں سچے ہو پھر تمہیں اس کا ثبوت بھی دینا پڑے گا، اور وہ ثبوت یہی ہے جب اللہ کی طرف سے حکم جہاد آ جائے تو پھر تم اس کے رستے میں بلا چون و چلا نکل پڑو۔ آگے آیت نمبر 18 ہے، یہ مشرکین مکہ وہ مسجد حرام کی تعمیر کے اور اس کے انتظام و انصرام کے متولی سمجھے جاتے تھے، اور اپنی اس نیکی کو بہت بڑی نیکی سمجھتے تھے اور اس پہ فخر بھی کرتے تھے۔ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا گیا ہے کہ مشرکوں کے لیے یہ درست ہی نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، کیوں کہ یہ تعمیر حرم، تعمیر مسجد ایک نیکی ہے، اور جس کے دل میں کفر اور شرک جیسی بیماری ہے تو وہ کفر اور شرک ایسی بیماری ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی آخرت میں اس کو فائدہ نہیں دے سکتی، کیوں کفر کے نتیجے میں ان کے اعمال ضائع ہو چکے ہیں اور یہ جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں۔ اور آگے یہ فرمایا گیا کہ یہ کام کن کا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مساجد کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں جو سچے مؤمن ہیں، جن کا اللہ پر اور آخرت پر سچا یقین ہے، اور وہ خود بھی نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ تو یہ اوصاف جب تک تمہارے اندر نہ ہو تم تب تک اہلیت نہیں رکھتے مسجد حرام کے کا متولی بننے کی یا کسی بھی مسجد کا متولی بننے کی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 19 میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو اصل چیز ایمان ہے اور عمل صالح اس کے بعد ہے۔ ایمان کے بغیر کسی عمل کی نہ کوئی وقت ہے نہ قبولیت ہے۔ مشرکین مکہ ایمان سے عاری تھے، عمل سے عاری تھے، بس مسجد حرام کی تعمیر اور حجاج کو پانی پلانا
اس کو بہت کافی سمجھ لیتے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا کیا تم ہاڈیوں کو پانی پلانے اور مسجد کی تعمیر، مسجد حرام کی تعمیر کو اس شخص کے کام کی طرح سمجھ لیتے ہو جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے، آخرت پہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرتا ہے؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ دونوں برابر نہیں ہے. لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ ایمان سے عاری آدمی کوئی نیکی کرے یا بدعملی کرنے والا کوئی دوسری نیکی کرے تو اس کی وجہ سے اس کا جو کفر و شرک ہے یا بدعملی ہے اس کی تلافی نہیں ہو جاتی ہے. آیت نمبر 33 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تمہیں اللہ کی محبت میں کسی اور کی محبت آڑے نہیں آنی چاہیے. اپنے باپ کو، بھائیوں کو اپنا دوست نہ سمجھو اگر وہ کافر ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ اصل ایمان والے کی محبت ایمان والے سے ہوتی ہے. اور صحابہ کرام کے بہت سے واقعات ہیں، انہوں نے معرکوں میں اپنے ان رشتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق اور محبت کو دیکھا ہے، اور مد مقابل خواہ ان کا رشتہ دار بھی آ گیا تو اس کا بھی انہوں نے سر قلم کر دیا ہے. آیت نمبر 34 میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بجا آوری میں تمہیں ہجرت کرنی پڑے، تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا پڑے، تو تمہارے آبا، تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہاری عیش عشرت کا سامان یہ اگر تمہیں روک رہا ہے تو پھر یہ تمہارا سودا گھاٹے کا ہے. اور پھر اگر تم اسی پہ راضی ہو، ترضونہا احب الیکم من اللہ ورسولہ، کہ اپنے گھروں میں مگن ہو، رشتہ داروں میں مگن ہو، بیوی بچوں کے ساتھ مگن ہو، اور تم اللہ کے راستے میں نکلنے سے رک رہے ہو، تو فرمایا فتربصوا، پھر انتظار کرو، کسی بھی وقت اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. یہ تو دنیا میں، اور اگر دنیا میں عذاب ٹل بھی جائے تو پھر آخرت میں تو وہ عذاب آ کے رہے. اس واسطے مسلمان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد، اپنے رشتہ دار، اپنے مال وغیرہ اور اپنے کاروبار کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے کبھی بھی آڑے نہ آنے دیں. آیت نمبر 35 میں غزوہ حنین کا ذکر کیا تھا. غزوہ حنین رمضان المبارک 8 ہجری میں جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو اس کے قریب ہی آبادی تھی بنو حوازن اور بنو ثقیف، 2 قبیلے وہاں رہتے تھے. مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی خود سے ہی. مکہ فتح ہوا، بنو حوازن کے سردار مالک بن عوف اس میں پیش تھے. اللہ کی شان بعد میں یہ مسلمان بھی ہو گئے، اور انہوں نے اپنے لوگوں کو لڑنے کے لیے تیار کیا، اور تمام لوگ اپنے اہل و عیال اور مال و متاع، بیوی بچوں کے ساتھ لڑنے کے لیے نکل پڑے. ان کا تعداد 24,000 یا بعض روایت میں 28,000 تک بتائی جاتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اطلاع ہوئی. آپ نے تحقیق حال کے لیے حضرت عبداللہ ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. انہوں نے تصدیق کی بنو حوازن اور بنو ثقیف دونوں جنگی تیاریوں میں مصروف ہیں. چنانچہ آپ نے 6 شوال سن 8 ہجری بروز ہفتہ 12,000 یا 14,000 صحابہ کا لشکر لے کر حنین کی طرف روانہ ہوئے. حنین مکہ مکرمہ سے طائف کی طرف 10-12 میل کے فاصلے پر ایک وادی کا نام ہے جہاں غزوہ حنین ہوا. جب جا رہے تھے تو لشکر اسلام کی بہت بڑی تعداد، 12,000 یا 14,000، پہلے کبھی بھی اتنی تعداد نہیں تھی لشکر اسلام کی اس سے پہلے. تو بعض لوگوں کی زبان سے آج کی تعداد کو دیکھ کر جملہ نکل گیا لن تغلب اليوم من قلت، کہ آج تو ہم قلت کی وجہ سے شکست نہیں کھائیں گے، اتنے ہیں ہم. بس یہی سوچنا، یہی کہنا، اور اپنی کثرت عددی پر نظر کا آ جانا اللہ کو پسند نہیں آیا. اس نے تھوڑا سا ہلایا، جھٹکا دیا. جا رہے تھے تو گھاٹیوں میں چھپے ہوئے بنو حوازن کے ہزاروں تیر انداز انہوں نے اچانک اس زور سے حملہ کیا کہ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہ مل سکا. مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور پیچھے ہٹنے لگے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فدا ہو ابی و امی قربان جائیے، آپ پیچھے نہیں ہٹے، آپ برابر آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور اپنے خچر پہ سواری پہ سوار ہیں. اور یہ شعر آپ کی زبان پہ ہے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب اپنے دادا کا بیٹا ہوں. پھر آپ نے حضرت عباس آپ کے ساتھ ہوئے، انہوں نے اعلان کیا. خیر پھر تمام صحابہ جمع ہو گئے اور دلیری سے لڑے، دشمن کا مقابلہ کیا. دشمن کے 70 سردار مارے گئے. جو حازم کے سردار تھے مالک بن عوف، جو سب کو اکٹھا کر کے لائے تھے اللہ کی شان، وہ بھاگے. اور 6,000 کے قریب جنگی قیدی ہوئے بنے، 24,000 اونٹ اور 40,000 بکریاں
اور 4000 اوقیہ چاندی غنیمت میں ملی۔ 4 مسلمان شہید ہوئے۔ پھر بعد میں حوازن کا وفد طائب ہو کے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر آپ نے 6000 قیدی آزاد کر دیے، اور چونکہ مال غنیمت آپ مسلمانوں کو دے چکے تھے تو وہ آپ نے ان کو واپس نہیں کیا۔ یہ تھا حنین کا غزوہ۔ اس میں مسلمانوں کے لیے سبق یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے اسلحہ پر، اپنی قوت پر، اپنی کثرت پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نظر اللہ پہ ہونی چاہیے۔ قوت ہو یا قلت ہو، قوت ہو یا ضعف ہو، قلت ہو یا کثرت ہو، نظر اللہ پہ ہو۔ اللہ سے نظر ہٹی نہیں تو اللہ کی نصرت اور اس کی مدد ہٹی نہیں۔ آیت نمبر 26 میں جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پر مسلمان جمع ہونا شروع ہوئے تو اس کا ذکر اللہ پاک نے کافروں کا روب ختم کر دیا اور مسلمانوں کے دل میں سکون پیدا کر دیا، اور اللہ پاک نے فرشتے بھی اتار دیے، اور فرشتوں کے اتارنے سے اللہ نے مزید تسکین پیدا کر دی۔ اسی کو بیان کیا۔ پھر اللہ پاک نے اپنے رسول پہ اور مؤمنین پہ سکون اتارا، اور آسمان سے وہ لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا تھا، اور اللہ پاک نے کافروں کو عذاب دیا، اور یہی کافروں کی سزا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 27 میں کہا گیا، پھر اللہ نے بعض لوگوں پہ توبہ بھی کر لی۔ اس سے مراد وہی مالک بن عوف ہے جو حوازن کے لوگ سے بہت بڑی تعداد تھی، توبہ ہو کر آئی، تو جن کی وجہ سے پھر 6000 قیدیوں کو آزادی ملی، اور اللہ نے ان کی توبہ کو بھی قبول فرما لیا۔ اس آیت میں ان کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ آگے آیت نمبر 28 میں فرمایا گیا کہ مشرکوں کے بارے میں کہ یہ نجس ہیں، ناپاک ہیں، ان میں ظاہری گندگی بھی ہوتی ہے، جیسے شراب کی گندگی، پیشاب کرتے ہیں، استنجا نہیں کرتے، پیشاب کی قطروں سے نہیں بچتے، جیسے غسل جنابت نہیں کرتے، اور ان کی عورتیں حیض نفاس کے غسل سے نہیں بچتی، اور باطنی گندگی کفر کی، شرک کی، برے اعمال کی، اس بنا پہ ان کو نجس کہا گیا ہے۔ انما المشرکون نجس، تو اب یہ مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتے۔ لفظ تو مسجد بولا گیا، مراد حدود حرم ہے، ساری جو حرم ہے وہ مراد ہے، ان کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ تو کیا مشرکین حرم میں نہیں آ سکتے؟ اس کی کیا وضاحت ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد حج اور عمرہ کی ممانعت ہے، کہ مشرکین حج اور عمرہ کے لیے حرم نہیں آ سکتے، کیوں کہ وہ حج اور عمرے کے اہل نہیں ہیں۔ ہاں، اس کے علاوہ کسی ضرورت سے وہ پرمیشن لے کر، امیر سے اجازت لے کر، ویزا لے کر، پرمٹ لے کر آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، لیکن امام شافعی اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مشرکین کسی بھی غرض سے حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ ہے کہ مشرکین اور کفار حدود حرم سمیت کسی بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کا یہ مطلب ان ائمہ کے ہاں بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 28 میں پچھلے حکم کے بارے میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جب کفار اور مشرکین کو حج اور عمرہ سے روک دیا گیا، حدود حرم میں داخلے سے روک دیا گیا، تو ظاہر ہے حرم میں آنے والوں کی تعداد کم ہو جائے گی، اور اس سے ان کی تجارت پر، معیشت پر بہت فرق پڑے گا، جس سے فقر و فاقہ، تنگ دستی کا خطرہ دلوں میں پیدا ہو سکتا تھا، بلکہ عین ممکن تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق آیت نمبر 28 میں فرمایا، ان خفتم عائلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء، اگر تم تنگ دستی کا، فقر کا خوف محسوس کرتے ہو کہ یہاں حرم میں کفار کو آنے سے روکنے سے تجارت رک جائے گی، فقر و فاقہ ہو جائے گا، تو نہیں، فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ، یہ خوف دل سے نکال دو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں غنا عطا کر دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ارد گرد کے لوگ مسلمان ہو گئے، جس سے مسلمانوں کی ایک بڑی بڑی جماعتیں مکہ مکرمہ آنے لگیں، اور مکہ میں خوب بارشیں ہوئیں، جس سے ان کی پیداوار بھی بڑھ گئی۔ اللہ نے فتوحات کا، غنیمتوں کا دروازہ کھول دیا، اور اہل کتاب سے بھی جزیہ وصول ہونے لگا۔ جس فقر و فاقہ کا اندیشہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس سے بچا لیا، اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے اپنے غنا کے اور اپنے فضل و کرم کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دیے۔ آیت نمبر 29 میں یہ اہل کتاب کے بارے میں فرمایا گیا کہ اہل کتاب اگرچہ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، کہ یہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے کے مدعی تھے، لیکن انہیں کہا گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اس کو حرام قرار نہیں دیتے، اگرچہ وہ اپنے ذام میں اللہ کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، اور آسمانی کتابوں کو بھی مانتے تھے، لیکن ان لوگوں نے اپنا دین اپنے من گھڑت مفروضوں کی بنیاد پہ قائم کیا ہوا تھا، تو لہٰذا
ان کا یہ ایمان معتبر نہیں مانا گیا اور ان کے بارے میں صاف کہہ دیا گیا کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر وہ لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اس سے معلوم ہوا ایمان وہی معتبر ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کے مطابق ہو۔ آگے اسی آیت میں فرمایا گیا، اسی آیت میں، کہ یہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان نہیں رکھتے تو ولا یدین دین الحق کی، اور دین حق کی پیروی نہیں کرتے جو کتاب دیے گئے ہیں اہل کتاب اور مومن نہیں ہے، تو قاتلوا حتی یعطوا الجزیہ، تم ان سے بھی قتال کرتے رہو یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں۔ اس سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ جب تک وہ ایمان نہ لائیں تو ان سے لڑتے رہو۔ تو یاد رکھیے دو طرح کی آیتیں ہیں، احادیث بھی ایسے ہی ہیں، بعض آیات میں یہ ہیں کہ قاتل الذین، یہاں تو یہ ہے، بعض آیات میں یہ ہے کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر ایمان لائیں، نماز پڑھیں تو ان کا رستہ روکو، وگرنہ ان کے ساتھ قتال کرو۔ اور یہاں پر یہ اگر وہ جزیہ دیں تو ان سے قتال کرو۔ تو اس میں مفسرین نے یہی فرمایا ہے کہ جزیے کا حکم پہلے نہیں تھا، بعد میں قتال تھا، پھر بعد میں جزیے کا حکم بھی آ گیا۔ اگر کوئی مسلمان نہیں ہوتا، وہ مسلمانوں کے ملک میں ان کا تابع بن کے رہنا چاہتا ہے اور وہ جزیہ دیتا ہے تو اس کو اس کا بھی پورا حق حاصل ہے۔ یا یہ کہا جاتا ہے کہ جو آیت قتال ہے وہ جزیرہ عرب میں بسنے والوں کے لیے ہے، جیسا کہ پیچھے گزر گیا کہ جو اس مرکز اسلام کے احاطے میں رہے گا اسے مسلمان ہونا ضروری ہے، یا پھر وہاں سے چلا جائے، وہاں کوئی ذمہ نہیں رہ سکتا۔ اور جو باہر کے لوگ ہیں جزیرہ عرب کے علاوہ، وہ اگر جزیہ دیں تو وہ اپنے دین پہ باقی رہ سکتے ہیں۔ اسلام، اس سے معلوم اسلام جو ہے زبردستی کسی کے گلے میں اسلامیت کا طوق نہیں ڈالتا، اور بلکہ اگر کوئی قوم مسلمان نہیں ہونا چاہتی اور مسلمانوں کے ملک میں ان کی رعایا کے طور پہ رہنا چاہتی ہے تو اسلام ان کو پورا تحفظ دیتا ہے، ان سے جزیہ لے کے ان کی جان کا، مال کا محافظ بنتا ہے، اور ان کو کسی بھی طرح سے مجبور نہیں کیا جاتا کہ وہ اسلام قبول کرے۔ ہاں، انہیں سوچنے کا، سمجھنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ ہماری اسلامی تاریخ اس کی شاہد ہے کہ مسلمانوں نے غیر مسلموں کے ساتھ بہت اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا، اور ان کے اچھے معاملات کو دیکھ کر بہت سی قومیں حلقہ اسلام میں داخل ہوئیں۔ آیت نمبر 30 میں یہود اور نصارہ کی بات کی گئی ہے کہ یہود حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور نصارہ مسیح ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 450 سال پہلے ہوئے ہیں۔ ان کے زمانے میں جو تورات موسوی تھی وہ ختم ہو گئی تھی، دنیا سے ختم ہو گئی۔ اللہ پاک نے بطور معجزہ کے ان کے سینے میں پوری تورات اتار دی گویا کہ۔ جب یہ معجزہ ہوا تو یہود نے انہیں اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، اور عزیر کی ابن اللہ ہونے کا، اللہ کا بیٹا ہونے کا عقیدہ یہ یہودیوں کے بعض گروہوں کا بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس عقیدے کے حامل یہودی موجود تھے، انہوں نے اس آیت کی تردید نہیں کی، تغلیظ نہیں کی، وگرنہ تو کہتے کہ حضرت آپ ہمیں یہودیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں عزیر ابن اللہ ہے، ہم تو نہیں مانتے۔ تو ان کا خاموش رہنا اس آیت کو سن کر اس بات کی تائید تھی کہ گویا ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اور اسی طرح یہ جو نصرانی تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے بارے میں فرمایا یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، ان کافروں کی باتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ یہود نے عزیر کو ابن اللہ کہا، اور یہ کم بخت بعد میں آنے والے نصارہ یہ مسیح ابن مریم کو ابن اللہ کہہ رہے ہیں۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ انہیں ہلاک کرے۔ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی عقیدہ، کوئی بات ماننے کی ہے کہ جس میں تھوڑا سا وصف دیکھ لیا اس کو ابن اللہ بنا دیا؟ اور جو مشرکین مکہ تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو اس سب کی تردید بہت مواقع پہ قرآن کریم نے کی ہے۔ آگے آیت نمبر 31 ہے، اس میں یہ فرمایا گیا ہے احبار اور رہبان کو کہ لوگوں نے انہیں اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے، یعنی ان کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جس کو چاہے حلال قرار دیں، جس کو چاہے حرام قرار دیں۔ تشریع کا اور تحلیل و تحریم کا حق صرف اور صرف اللہ کا ہے، اور اللہ پھر اپنے رسول کی زبانی اس کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ لہذا جن لوگوں نے اپنے احبار کو اور رہبان کو یہ حق دیا ہوا ہے تو گویا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر انہیں اللہ بنا لیا ہے۔ علماء احبار یہ ان کے علماء کو کہا جاتا تھا یہود کے، اور رہبان نصارہ کے تارک الدنیا لوگوں کو کہا جاتا تھا۔
تو عدی بن حاتب یہ پہلے نصرانی تھے، جب انہوں نے یہ آیت سنی تو کہنے لگے کہ ہم میں سے تو کوئی بھی احبار رہبان کو رب نہیں مانتا۔ اس کے جواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ تم لوگوں نے حلال و حرام کا حق جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کا تھا ان اپنے احبار اور رہبان کو دیا ہوا ہے، تو اس بنا پہ گویا کہ تم نے ان کو اللہ مان لیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ علماء اور مشائخ کا وہی قول معتبر ہے جو وحی الہی اور تعلیمات وحی کے مطابق ہو۔ اگر اپنی طرف سے کچھ کہتے رہے اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے اور کسی بھی درجہ میں ان کا کوئی قول حجت نہیں ہے۔ آیت نمبر 32 میں یہ فرمایا گیا، 33 میں 32 میں یہ کہ یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنے منہوں کی پھونکوں سے بجھانا چاہتا ہے، نہیں بجھ سکے گا، یہ نور پورا ہو کے رہے گا اور پوری دنیا میں پہنچ کے رہے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ آیت نمبر 33 میں فرمایا اللہ نے اپنے رسول کو دین کے ساتھ بھیجا، دین حق کے ساتھ، تاکہ اس کے تمام دنیا کے دینوں پہ غالب کر دے۔ یہ ہے تو تمام دنیا کے دینوں پر دین اسلام کا غالب ہونا، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ غلبہ دلائل سے، حقانیت سے، صداقت سے، حجت و برہان سے، یہ الحمدللہ ہر زمانے میں دین اسلام دنیا کے تمام ادیان پہ غالب رہا ہے، اور ہر زمانے کے علماء حق نے دین اسلام کی یہ صداقت برقرار رکھی ہے، دلائل سے، برہان سے، حجت سے۔ اور جہاں تک تعلق ہے ظاہری غلبہ کا، یعنی سلطنت سے، حکومت سے، جغرافیائی حدود سے، یہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں ثابت قدم رہنے پر موقوف ہے۔ جب تک مسلمان اللہ کے رستے پہ ثابت قدم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی ان کو غلبہ عطا کرے گا، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ظاہری طور پر بھی یہ دین دنیا بھر کے تمام دینوں پہ غالب آ جائے گا، جیسا کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہوگا۔ اگر اس سے پہلے بھی یہ صفات پیدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی اس دین کو تمام دنیا پر ظاہری غلبہ بھی عطا فرما دیں گے۔ احبار اور رہبان کی جو کثرت تھی اس وقت وہ لوگوں سے مال بٹورنے میں مگن رہتی تھی۔ ان کثیر من الاحبار والرہبان، بہت سے احبار رہبان، احبار حبر کی جمع بڑے علماء، رہبان راہب کی جمع تارک دنیا عبادت گزار، اور تو پھر اس پر اللہ پاک نے ان کو یہ وعید سنائی ہے کہ یہ اپنے پیٹ میں گویا کہ جو لوگوں کے مال ناحق طریقے سے بھر رہے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، وہ آگے اس کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو دینی پیشوا ہیں اور مذہبی رہنما ہیں، ان میں جو بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے، جس سے معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے کہ ان کے مالی معاملات بگڑ جاتے ہیں، اللہ کے نام پہ لیتے ہیں، اللہ کے رسول کے نام پہ لیتے ہیں، دین کے نام پہ لیتے ہیں، پھر اس کو اپنے ذاتی اخراجات میں لگاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس واسطے کہا گیا ہے کہ 3 طبقوں کی خرابی امت کی خرابی اور تباہی کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 1 علماء کی خرابی سے، نمبر 2 مشائخ کی خرابی سے، اور نمبر 3 حکمرانوں کی خرابی سے۔ اور یہاں پر احبار یہود کے علماء، رہبان نصارہ کے تارک دنیا درویش، یہ اہل کتاب کی حقیقت در حقیقت ہمارے مسلمانوں کے لیے درس عبرت ہے کہ ہم اپنے طور پر دیکھیں کہ جو صفات پچھلے لوگوں میں تھیں وہ اس زمانے کے علماء اور مشائخ میں بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے اور عبرت کا مقام ہے۔ آگے آیت نمبر 46 میں یہ بیان کیا گیا کہ جو لوگ مال و زر کو جمع رکھتے ہیں اور اس کا حق ادا نہیں کرتے، یعنی مال کا سب سے بڑا حق زکوٰۃ دینا ہے، اس کے سوا بھی اس کا حق ہے، حقدار کو حق نہیں دیتے، جو ان کے ذمہ واجب اخراجات ہیں ضروری وہ پورے نہیں کرتے، تو اس کی سزا یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے مال کو جمع کرے گا، جو سونا ہوگا، چاندی ہوگی، نقدی ہوگی، تجارت کے گودام سامان کے بھرے ہوں گے، بینک بیلنس ہوگا، جو بھی ہوگا، اللہ ہم سب کو بچائے، اس کو اللہ تعالیٰ جمع کر کے جہنم کی آگ میں پگھلائیں گے۔ پھر اس پگھلے ہوئے مال سے ان لوگوں کو جو مال کا حق ادا نہیں کرتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، واجب ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے تھے، ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور ساتھ میں کہا بھی جائے گا زبانی عذاب بھی، ہذا ما کنزتم لانفسکم
فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے وہ سونا چاندی، وہ مال و دولت جو تم جمع کرتے تھے اور خرچ نہیں کرتے تھے، لہذا اب اس کا مزہ چکھو۔ ان تین اعضاء کے داخلے میں حکمت یہ بیان کی جاتی ہے، جب کسی کو دینے کا موقع آئے تو آدمی سائل کو دے کر پہلے پیشانی پہ بل چڑھاتا ہے، یہ پھر آ گیا مانگنے کے لیے تو پیشانی کو داغا جائے گا، پھر پہلو بدلتا ہے تو پہلو کو داغا جائے گا، پھر پیٹ پھیر کے چلا جاتا ہے یا اس کی طرف پیٹ کر کے اسے نظر انداز کر دیتا ہے، اس واسطے ان تین اعضاء کو داغا جائے گا۔ آگے آیت نمبر 36 میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ جب سے زمین آسمان کو پیدا کیا ان میں 4 مہینے محترم ہیں جن میں لڑائی وغیرہ منع ہے، اور قدیم زمانے سے یہ سلسلہ آ رہا ہے ان 4 مہینوں کی حرمت کا۔ ان 4 مہینوں میں خون ریزی اور لڑائی وغیرہ منع ہے۔ بعض علماء نے تو کہا ہے کہ عہد ابراہیمی سے ان 4 مہینوں کی حرمت ثابت ہے۔ وہ 4 مہینے رجب، ذیقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے ایک تو حج اور عمرہ کے لیے مخصوص تھے، ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم حج کے لیے اور رجب کا مہینہ عمرے کے لیے، اور دوسرا یہ مہینے غلے کے نقل و حمل کے لیے مخصوص تھے کہ انسانی اور حیوانی زندگی کی بقا کے لیے غلہ منتقل کرنا ہوتا تھا، اس واسطے ان 4 مہینوں کی حرمت کا حکم دیا گیا تھا۔ تو اب ان میں فرمایا گیا فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان کے بارے میں کوئی زیادتی نہ کرو۔ اب پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ نسی شروع کر دیا۔ نسی کا آغاز ایسے ہوا کہ ایک قلمس کنانہ کا ایک سردار تھا قلمس، اس نے اس رسم بد کا آغاز کیا کہ 1 سال محرم کی جگہ سفر نے لے لی اور سفر کی جگہ محرم نے لے لی، چونکہ محرم محترم مہینوں میں ہے، اس میں قتال جائز نہیں، اور سفر محترم مہینوں میں نہیں ہے، اس میں قتال جائز ہے، تو اگر انہیں کسی موقع پر محرم میں قتال کرنے کی نوبت پیش آئی تو کہتے اس سال محرم بعد میں آئے گا، محرم کی جگہ سفر آئے گا، تو محرم میں قتال کرتے کہتے ہم نے تو سفر میں کیا ہے، محرم میں نہیں کیا۔ اور یہ رد و بدل شروع میں بس انہی 2 مہینوں میں ہوتا تھا، اور حج کے موقع پہ اعلان کر دیتے کہ اگلے سال جو ہے وہ سفر پہلے آئے گا اور محرم بعد میں آئے گا۔ اس طرح ان لوگوں نے حرمت کے 4 مہینوں کی گنتی تو پوری کر لی، لیکن حرمت کے مہینوں میں رد و بدل کر لیا، اس کا نام نسی تھا۔ جس طرح اہل کتاب نے اپنی شریعت میں رد و بدل کا کام کیا، تحلیل و تحریم کے فیصلے بدل ڈالے، بالکل اسی طرح مکہ کے بت پرستوں نے بھی یہی کام کیا تھا کہ اپنی سوچ کے مطابق یہ کام کیا، اور وہ جو بنو کنانہ کے سردار تھے ان کو یہ حق دے رکھا تھا۔ اب اس سے آپ دیکھیں لوگوں نے اپنی ذات کے لیے کس قدر بگاڑ پیدا کر دیا تھا مسلمات میں، خواہ وہ مسلمات سماویہ ہوں یا ان کے اپنے طور طریقے اور ضابطے ہوں، ان میں اس طرح کی رسمیں شروع کر لی تھیں۔ اس آیت میں اس کی منسوخی کا اعلان کیا گیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں اور اعلان کیے گئے تو وہاں پر یہ 9 ہجری، بلکہ حج الوداع تو 10 میں ہوا، 9 ہجری میں جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اعلان کیے، برات کا اعلان کیا مشرکین سے اور جاہلیت کی رسوم بد کے خاتمے کا اعلان کیا، تو وہاں یہ اعلان بھی ہوا کہ اب نسی نہیں ہوگا، کوئی مہینہ کسی کی جگہ نہیں لے گا، ہر مہینہ اپنے وقت پہ آئے گا، سال محرم سے شروع ہوگا اور بالکل ترتیب کے ساتھ ذی الحجہ پہ سال ختم ہوگا۔ اس سن 9 ہجری سے لے کر آج تک الحمدللہ قمری مہینہ اور قمری سال اپنے وقت پہ آ رہا ہے، ذی الحجہ میں حج ادا ہوتا ہے اور رمضان المبارک میں مسلمان روزے رکھتے ہیں۔ یہ اسلام کی برکت ہے کہ جاہلیت کی پرانی عادت نسی اس کو ختم کر دیا گیا۔ ہاں رہی یہ بات کہ اب جو حرمت کے مہینے ہیں ان میں حرمت باقی ہے کہ نہیں، اس میں زیادہ رائے تو یہی ہے اب اس کی حرمت منسوخ ہو چکی ہے۔ اس کی بڑی دلیل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو غزوہ فرمایا ہے تبوک کا، وہ رجب کے مہینے میں ہوا تھا، اگر حرمت باقی ہوتی تو اس میں اس غزوے کی نوبت پیش نہ آتی۔ تو لیکن اتنا ہے کہ ان مہینوں کی ابھی بھی حرمت اس اعتبار سے باقی ہے کہ ان مہینوں میں جو آدمی عبادت کرتا ہے اور ان مہینوں میں گناہ سے بچتا ہے تو اللہ اس کی برکت سے اس کو باقی مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی اور توفیق عطا فرماتے ہیں، اور مزید عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو اور گناہوں سے بچنے کی اور نیکی کرنے کے اللہ تعالیٰ اس کو اور توفیق عطا فرماتے ہیں۔ باقی ان 4 مہینوں میں بہتر یہ ہے کہ مسلمان خود پیش قدمی نہ کریں۔ ہاں اگر کوئی
کافر ان مہینوں میں پیش قدمی کریں تو پھر جواب دینا چاہیے. اگر اپنی طرف سے پیش قدمی ہو تو بہتر یہ ہے پھر بھی 4 مہینوں کا احترام کیا جائے. یہ آیت نمبر 38 ہے. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اذ ثاقلتم الى الارض. اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو. اس رکوع میں تبوک کے غزوہ کو بیان کیا گیا ہے اور اس کی تمہید ہے، ترغیب ہے اور عدم شرکت پر ترہیب و وعید کا بیان ہے. غزوہ تبوک نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے غزوات میں سے سب سے آخری غزوہ ہے جو رجب سن 9 ہجری میں پیش آیا. تبوک مدینہ منورہ سے دمشق کی جانب 700 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ایک بہت بڑا شہر ہے. یہ واقعہ یوں پیش آیا کہ فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد 9 ہجری میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ شام کا نصرانی بادشاہ ملک غسان یہ شاہ روم ہرقل کی مدد سے مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے اور اس کے لشکر کا مقدمۃ الجیش بلقا مقام تک پہنچ گیا ہے. اطلاع ملتے ہی آپ نے پیش قدمی کے لیے مقابلے کا اعلان فرما دیا اور عجیب اتفاق تھا. جس وقت یہ اعلان ہوا تو سخت گرمی کا موسم تھا، قحط اور فاقے کا زمانہ تھا، دور کا سفر تھا، کھیتوں میں اور باغوں میں پھلوں کے پکنے کا زمانہ تھا اور سارا سال جس کی معیشت پہ جس کے پھل پہ معیشت کا مدار تھا وہی پھل پکنے کے لیے تیار تھا. اب ان حالات میں جب کہ ایک لمبے عرصے کے بعد کچھ سکون ملا تھا، اب مکہ فتح ہوا ہے، اب حنین فتح ہوا ہے، اب تبوک اب طائف فتح ہوا ہے، اب سکون سے رہیں گے، لیکن اب یہ نیا ایک طبل بجا دیا گیا تھا جنگ کا. اس وقت میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان فرمایا اور یہ وہ واحد غزوہ ہے کہ آپ نے جس کے لیے سارا معاملہ واضح فرما دیا. اس سے پہلے جتنے بھی آپ نے سفر فرمائے ہیں 27 غزوات ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے، آپ نے کسی بھی غزوہ کے بارے میں رخ نہیں بتایا. مدینہ سے نکلنے کے بعد بھی کہ کہاں جانا ہے، کس سے لڑنا ہے، بہت بڑی حکمت عملی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن یہ واحد غزوہ ہے جس کے لیے آپ نے سارا کچھ کھول کے بتا دیا. دور کا سفر ہے، ہرقل شاہ روم سپر پاور تھی اس زمانے کی، اس سے مقابلہ ہے اور شام کی طرف ہم نے سفر کرنا ہے. اور آپ نے پھر اس کے لیے صحابہ سے تعاون کے لیے بھی فرمایا. یہ وہی غزوہ ہے جس پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سارے کا سارا مال لا کے قدموں میں رکھ دیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال حضور کے سامنے لا کے رکھ دیا. اور حضور نے بھی جانچ لیا ہوگا، دیکھنے میں ابو بکر کا مال تھوڑا تھا لیکن تھا گھر کا زیادہ، اور حضرت عمر کا مال زیادہ تھا لیکن تھا گھر کا آدھا. تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مال کے متعلق نہیں پوچھا کیا لائے ہو، کتنا لائے ہو. عمر سے کہا ما ابقیت لاہلک، عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا مثلا، اس سے آدھا. تھوڑی دیر میں صدیق اکبر آ گئے، ان سے پوچھا، یا پہلے وہ آئے تو ان سے پوچھا، انہوں نے فرمایا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں. اب عمر نے کہا کہ میں اب صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا. بڑی ریس لگائی، بڑا مقابلہ کیا، بہت دوڑا ہوں میں، لیکن اب میں سمجھ گیا ہوں کہ میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پہ کئی 100 اونٹ سامان کے لدے ہوئے پیش کیے اور آپ کا چہرہ چمک اٹھا خوشی سے. اور آپ نے ایک تاریخی جملہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ارشاد فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد ہادی. عثمان نے یہ عمل کر کے اپنے اللہ کو اتنا راضی کر لیا ہے کہ عثمان اب جو بھی کر لے گا اس کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں پہنچائے گا. اس کے لیے تو اس میں کچھ منافق بھی تھے جو نہیں گئے اور ان کا نفاق کھل کے سامنے آ گیا. کچھ تھوڑے بہت منافق ساتھ بھی چلے گئے جاسوسی کی نیت سے. یہ تاریخ اسلامی کا سب سے بڑا لشکر تھا. 30,000 کا لشکر جرار مدینہ منورہ سے روانہ ہوا. 10,000 گھوڑے، 12,000 اونٹ تھے. اب تک اتنا بڑا لشکر کسی معرکے کے لیے روانہ نہیں ہوا تھا. 15 دن کی مسافت طے کی. جب آپ پہنچے اس تبوک کے مقام میں تو شاہ روم کو اس پیش قدمی کا ایسا دبدبہ اور رعب طاری ہوا، وہ مقابلے کی جرت نہیں کر سکا اور اپنی فوج کو لے کر واپس چلا گیا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے 20 دن تک یہاں قیام فرمایا
اور اس دوران چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو جو روم اور اسلام کی سلطنت کی سرحد پہ واقع تھیں اپنا تابع اور زیر نگی بنا لیا۔ اس میں دومت الجندل، ایلا، مکنا، جربا، ازرح کی ریاستیں شامل ہیں اور ان کے سرداروں نے جزیہ دینا قبول کیا۔ اس غزوہ میں اگرچہ لڑائی نہیں ہوئی، فتح ظاہری نہیں ہوئی، لڑائی جو نہیں ہوئی، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی اقتدار کی حدود کی سرحدیں روم کی سلطنت تک پہنچ گئی اور اسلام کی دھاک لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ بالآخر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ملک شام فتح ہو گیا۔ پھر واپس 15 دن آپ کے مدینہ منورہ پہنچنے میں لگے۔ کل 50 دن کا یہ گویا کہ سفر طے کر کے آنا جانا اور وہاں کا قیام، اب انتہائی کامیابی کے ساتھ مدینہ منورہ آپ واپس پہنچے۔ یہ تبوک کا غزوہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ اس آیت میں فرمایا، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے تم اللہ کے راستے میں نکلو تم زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو۔ ایمان والوں کے مخاطبین اگر تو مومن ہیں تو وہ تو مومن مراد ہیں جو شروع میں قدر تردد کا شکار تھے، کیسے جائیں، پھل پکے ہوئے ہیں، گرمی ہے، دور کا سفر ہے، پھر تیار ہو گئے۔ اور اگر اس کے مخاطبین منافق ہوں تو ویسے اللہ تعالیٰ نے منافقین کو مومنین سے تعبیر کیا نہیں ہے، انہیں منافقین ہی کہا ہے، یا فی قلوبہم مرض کہا ہے۔ تو بہرحال چونکہ ظاہری دعویٰ ایمان تو کرتے تھے تو یوں کہا گیا، اے وہ لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ آگے آیت نمبر 39 میں فرمایا گیا، الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں سخت ترین عذاب دے گا۔ یہ وعید اس صورت میں ہے جب امام کی طرف سے یعنی حاکم وقت کی طرف سے عوام کے لیے جہاد کے جہاد کے لیے اعلان عام ہو اور نفیر عام ہو۔ اس وقت میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ اس وقت میں جہاد کے لیے والدین کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں رہتی، جس طرح فرض نماز کے لیے والدین کی اجازت ضروری نہیں، وہ کہیں تو جا کے ظہر پڑھیں، وہ کہیں تو نہ پڑھیں، نہیں، فرض تو فرض ہے۔ فرض عین کی صورت میں جہاد کا حکم یہی ہے۔ اگر نفیر عام نہ ہو تو عام حالات میں جہاد فرض کفایہ رہتا ہے، یعنی ایک جماعت اس فریضے کی ادائیگی میں مشغول رہے تو دوسرے مسلمانوں سے اس کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ فرض کفایہ ہونے کی صورت میں والدین کی اجازت کے بغیر اس جہاد پہ جانا جائز نہیں ہے، اور فرض عین کی صورت میں ماں باپ کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ بہرحال جہاد فرض عین ہو یا فرض کفایہ ہو، حکم خداوندی ہے جس کی بجا آوری اور تعمیل تمہارے لیے ضروری ہے۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ کا کام کسی کے کرنے پہ موقوف نہیں ہوتا، تم نہیں کرو گے کوئی اور کر دے گا، لیکن تم اس سے محروم رہو گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 میں فرمایا گیا کہ اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرتے تو کیا سمجھتے ہو کہ اس کی مدد نہیں ہوگی؟ میرا نبی تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے، اس کو تو تمہاری مدد کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کوئی مدد کرے یا نہ کرے اللہ جو ہے اپنے نبی کی مدد کرنے والا۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اللہ ان کی مدد کر چکا ہے۔ کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب انہیں کافروں نے مکے سے نکال دیا تھا تو دو ہی تو تھے۔ اس وقت میں کفار نے حضور کو قتل کرنے کا پورا پروگرام بنایا تھا اور اپنی طرف سے مکمل انہوں نے حربہ استعمال کیا، لیکن اللہ نے مدد کی تھی، اور جب اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے تو پھر کون کچھ کہہ سکتا ہے؟ جسے اللہ رکھے اسے کون چھکے۔ صدیق اکبر آپ کے ہمراہ تھے، مکہ مکرمہ سے نکلے اور آپ 3 راتیں غار ثور میں ٹھہرے، اور وہ جو قیافہ شناس تھا جو دونوں کے پاؤں کے نشان دے کے ان کو مکے سے غار ثور تک لے آیا تھا، یہ لوگ غار ثور کے منہ تک پہنچ گئے، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان لوگوں کے پاؤں بھی نظر آنے لگ گئے جو حضور کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے اور جان کے دشمن تھے۔ اسی وقت اللہ نے حکم دیا، مکڑی کو اس نے جالا بن دیا، حکم دیا اللہ نے کبوتری کو، اس نے وہاں انڈے دے دیے، یہ وہاں پہنچ گئے۔ پھر کہنے لگے کہ مکڑی کا جالا بنا ہوا ہو اور کبوتری کے انڈے یہاں رکھے ہوں، اس صورت میں اندر کون داخل ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کی مدد تھی۔ تو پھر آپ کی اللہ تعالیٰ نے
بال بال حفاظت فرمائی، اور اللہ نے وہاں پر سکون آپ کو عطا فرمایا، اور آپ کو اور آپ کے یار غار و یار مزار کو صحیح سالم مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ جو جس اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی اس طرح کہ انہیں صحیح سالم مکہ سے مدینہ پہنچا دیا، تو کیا اب اگر تم مدد نہیں کرو گے تو کیا اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کر سکتا؟ اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ، لہذا نبی کا ساتھ دو گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، تمہاری اپنی سعادت ہے، تم ابدی کامیابی حاصل کرو گے۔ اگر تم نبی کا ساتھ نہیں دو گے تو میرا نبی تمہاری نصرت کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 میں فرمایا انفروا خفافا وثقالا، تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، سواری پہ سوار ہو یا پیدل ہو، خوشحال ہو یا تنگ دست ہو، بوڑھے ہو یا جوان ہو، ساز و سامان کے ساتھ ہو یا بے سر و سامانی کی حالت میں ہو، حالات تمہارے سازگار ہوں یا ناموافق ہوں، تمہیں ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اور یہ نفیر عام کی حالت میں ہے۔ جب جہاد فرض عین ہو تو پھر اس وقت میں کسی کے لیے کوئی رعایت گنجائش نہیں ہوتی۔ آگے آیت نمبر 42 ہے، ان سے کہا جا رہا ہے لو کان عرضا قریبا و سفرا قاصدا لاتبعوک، کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اس میں تقریباً منافقین کی روش کو اور ان کے طرز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر سفر آسان سا ہو اور دنیاوی ساز و سامان قریب ہو اور آسان سا سفر ہو تو ضرور آپ کے ساتھ جائیں گے، چونکہ اب موسم بھی گرم ہے، سفر بھی دور کا ہے، تو ان پر یہ گراں گزر رہا ہے اور یہ اس واسطے آپ کے ساتھ نہیں جا رہے اور جھوٹی قسمیں کھا کھا کے اپنے بہانے تلاش رہے ہیں۔ آگے آیت نمبر 43 میں عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، عفا اللہ عنک، اس کا مزہ وہی لے سکتا ہے جسے عربیت سے کچھ بھی لگاؤ ہے۔ اللہ نے آپ سے درگزر کر دیا ہے، ویسے آپ نے ان کو اجازت کیوں دی تھی؟ یعنی معافی کا اظہار پہلے ہے اور پوچھنا بعد میں ہے۔ چلے ہم نے تو آپ کو معاف کر دیا ہے، لیکن یہ بتائیں آپ نے منافقین کو اجازت کیوں دی تھی؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ تبوک کے موقع پر بہت سے منافقین نے جھوٹے آزار پیش کیے، جیسے کرتے ہیں لوگ چھٹی لینے کے لیے کہ حضرت ہمیں یہ مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، ہم نہیں جا سکتے، یہ ہے وہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو بہت ہی شفیق و مہربان تھے، رؤوف الرحیم تھے، تو آپ انہیں اجازت مرحمت فرماتے رہے، اور اس میں یہ بھی حکمت تھی کہ چلیں یہ ساتھ نہ ہوں تو اچھا ہی ہے، خس کم جہاں پاک، جتنے گندے لوگ کم ہوں گے اتنی ہی صفائی ہوگی، اتنا ہی معاملہ اچھا رہے گا، تو آپ ان کو اجازت دے رہے تھے۔ ویسے دوسرا موقع بھی تھا، آپ اجازت نہ دیتے تو انہوں نے جانا پھر بھی نہیں تھا، اس صورت میں ان کا نفاق اور ان کا جھوٹ اور کھل کے سامنے آ جاتا، لیکن بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پہلی صورت اختیار فرمائی، اجازت دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عفا اللہ عنک، عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ اجازت کیوں دی تھی؟ اجازت کیوں دی تھی؟ تو یہ کیف وہی سمجھ سکتا ہے۔ لفظ عفو جو ہے، عفو یہ صرف غلطی اور گناہ کی صورت میں نہیں ہوتا، بلکہ کسی بڑے کے ساتھ خاص تعلق کی بنا پر معمولی سی لغزش سے جو رنجش پیدا ہو جائے، ترک اولا اور ترک اعلیٰ کی صورت میں بھی لفظ عفو کا استعمال شائع اور ضائع ہے، اور اس کا مزہ اسی آتا ہے جو اس چیز کا ادراک رکھتا ہے۔ بہرحال حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، اس کے بعد آیت نمبر 44 ہے، اس میں یہ فرمایا گیا کہ جو مخلص مومن ہیں کبھی بھی ایسے مواقع پہ وہ بہانہ نہیں بنائیں گے، بلکہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، اور جن کے دلوں میں نفاق ہے، شک ہے، مرض ہے، بہانہ بنانا انہی کا شیبہ ہے۔ اور پھر آگے 8 نمبر آیت میں یہی فرمایا کہ آپ سے وہی چھٹی مانگ رہے ہیں اس تبوک کے غزوہ سے جو صرف زبانی دعوے دار ہیں، جو صرف زبان کے مسلمان ہیں۔ لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم، ان کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے، اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں ہے، اور ان کے دل شک آلودہ ہیں، اور اپنے شک میں وہ متردد ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ آیت ہی کافی تھی منافقین کی مذمت کے لیے، اور اس آیت نے ان کے اندر کا جو نفاق تھا وہ سب کے سامنے ظاہر کر دیا۔ آگے آیت نمبر 47 میں بیان فرمایا گیا تو اگر یہ منافق جہاد کے لیے نکلتے تو ان کا نکلنا کسی خیر کا ذریعہ نہ ہوتا، بلکہ شریر جہاں بھی ہو تو شر ہی پھیلتا ہے۔ اچھا ہوا نہیں گئے، خاص کم جہاں پاک وفیہم سماعون لہم، کہ اگر یہ نکلتے
تو ان میں کچھ ایسے ہیں سماعون لہم، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جہاد میں نکلتے تو شاید کچھ سادہ لوگ مسلمان ان کی غلط باتوں کو سن کر ہو سکتا ہے ان کی باتوں میں آ جاتے، یہ اپنی پارٹی اور بڑھا لیتے، نکلتے جہاد کے لیے لیکن اپنی جو 2 نمبر پارٹی تھی منافقین کی اس کے لیے ذہن سازی کرتے۔ اس صورت میں سماعون کا معنی ہوگا بہت سننے والے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر یہ لوگ جہاد میں نکلتے تو ان کے نکلنے کی غرض جہاد فی سبیل اللہ نہ ہوتی بلکہ یہ سماع ہوتے، یعنی جاسوسی کرتے۔ اس واسطے گویا کہ اس میں تسلی بھی ہے، اگر یہ نہیں جا رہے تو اچھا ہے، نہیں جا رہے، ان کے جانے میں خیر نہیں ہونی تھی بلکہ شر ہی ہونا تھا۔ آگے آیت نمبر 48 میں بیان فرمایا گیا ہے کہ یہ جو منافقین تھے ان سے اسلام کی کوئی بھی کامیابی، کوئی بھی ترقی، کوئی بھی معرکہ برداشت نہیں ہوتا تھا اور آئے روز کوئی نہ کوئی سازی کرتے ہی رہتے تھے، حتیٰ کہ غزوہ احد میں عین لڑائی کے وقت کچھ پہلے عبداللہ ابن ابی اپنے 300 لوگوں کو لے کے چلا گیا، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تو پہلے بھی ایسا کرتے رہے ہیں اور ان کی سازشیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 49 میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ ایک منافق تھا جد بن قیس، اس نے آ کے عجیب بہانہ لگایا، یہ بہانے والے بھی عجیب بہانے لگاتے ہیں، آپ نے سن کے حیران رہ جاتا، ہمیں تو روزانہ اس کا واسطہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت میں تو تیار ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شام میں حسن بہت ہے اور وہاں کی عورتیں بڑی حسین ہیں، اگر میں شام چلا گیا ملک شام میں تو میں وہاں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکوں گا اور میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، آیا بڑا متقی پرہیزگار ہے، تو اس لیے آپ مجھے اجازت دے دیں اور یہ میرا عذر ہے، یہ آپ کو قبول فرما لیں۔ اس کی مذمت میں آیت نازل ہوئی ہے کہ دیکھو بڑا پرہیزگار ہے، اپنی پرہیزگاری کا ڈنڈورا پیٹ رہا ہے، حالانکہ تیرا کفر اور تیرا نفاق پہلے سے اس سے بڑا گناہ ہے، تجھے اس کا خیال نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، ان میں سے کچھ وہ ہیں کہتے ہیں اجازت دے دیں مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، الا فی الفتنۃ سقطوا، اور فتنے میں پڑنے والے پرہیزگار فتنے میں تو خود پڑا ہوا ہے۔ یہ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں عام منافقین کے بارے میں ہیں جنہوں نے طرح طرح کے بہانے بنائے تھے کہ جی میرے جانور ہیں انہیں چارہ کون ڈالے گا، میرے جانور ہیں ان کا چارہ کون لے کے آئے گا، دودھ کو، جیسے ہوتے ہیں ذمہ داروں کے آزار۔ تو بہرحال یہ خاص واقعہ بھی ہو سکتا ہے اور عام واقعہ بھی اس کے پس منظر میں پیش آ سکتا ہے۔ آگے آیت نمبر 50 میں فرمایا گیا ہے کہ منافقین کی ایک بری عادت تھی اور جو ہر دشمن میں ہوتی ہے، وہ کیا کہ مسلمانوں کی خوشی سے انہیں پریشانی ہوتی ہے اور مسلمانوں کی پریشانی سے وہ لا تعلق ہو جاتے ہیں، حالانکہ تعلق جہاں ہو وہاں تعلق والے کی خوشی اپنی خوشی اور تعلق والے کی پریشانی اپنی پریشانی، لیکن یہ ایسے کمبخت ہیں کہ یہ آپ کی خوشی سے پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ کی پریشانی سے بالکل لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ ان تصب کا حسنۃ تسؤہم، آپ کو کوئی خوشخبری ملتی ہے انہیں بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اگر کوئی تکلیف آپ کو پہنچتی ہے، يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ، تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے کس طرح ان منافقین کی باریکیوں کو بھی کھول رہے ہیں اور انہیں نہیں پتا کہ قیامت تک ان منافقین کا نفاق یہ اس کی تلاوت ہوتی رہے گی اور ہر قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے سننے والا ان کے نفاق پہ مطلع ہوتا رہے گا۔ آیت نمبر 52 میں یہ بیان کیا گیا کہ منافقین غزوہ تبوک میں مسلمانوں کے برے انجام کے منتظر تھے کہ مسلمان فتح یاب ہو کر لوٹتے ہیں یا شکست 2-4 ہو کر لوٹتے ہیں۔ آیت میں واضح کیا گیا قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، کہ تم ہمارے بارے میں 2 اچھائیوں میں سے کسی ایک کا انتظار کر رہے ہو، تو مسلمانوں کے حق میں جس چیز کے منتظر ہو وہ بھلائی ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے ہاں سے جو کچھ بھی خبر آئے گی وہ انشاءاللہ بھلائی کی ہوگی۔ اگر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے وہ تو بھلائی ہے، اگر مسلمان شہید ہو جاتے ہیں تو کیا شہادت سے یہ ناکام ہوتے ہیں؟ یہ تو اس سے بڑھ کے کامیابی ہے، جنت اس کا بدلہ ہے، اور جنت سے بڑھ کے اور کون سی کامیابی مل سکتی ہے؟ لہٰذا تم اس بات کو چھوڑو، تم اپنی خیر مناؤ کہ تمہارے اندر جو کفر چھپا ہوا ہے، تم جھوٹ اور نفاق کے پردے میں لپٹے ہوئے ہو، اگر آسمان سے تمہارے اوپر عذاب نازل ہو جائے اور تمہارا نفاق کا پردہ چاک ہو جائے، یہ تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں رسوا کر دیا جائے، تو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ آگے آیت نمبر 53 میں وہی قل انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم، یہ بھی
جد بن قیس نے جو کہا تھا کہ وہاں خوبصورت عورتیں ہیں اور میں ان کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، انہیں یہ کہا گیا اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کو تمہارا جانا ہی گوارا نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ تم وہاں جاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان شرط ہے اعمال کی قبولیت کے لیے، اور ہر کس و ناقص کی قربانی قبول نہیں ہوتی، عیب والے جانوروں کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی، تو جس بندے میں خود عیب ہے، اس کے مال میں عیب ہے، اس کے دل میں عیب ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی قربانی کہاں قبول ہوگی؟ اس کے بعد آیت نمبر 54 میں بیان فرمایا گیا کہ جو آدمی منافق ہو اس کی یہ علامت بیان کی گئی، وما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم، کہ ان کا جو مال اللہ قبول نہیں کرتا، اللہ توفیق نہیں دیتا کہ وہ نکلیں، وجہ اس کی یہ ہے انہم کفروا باللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں، لا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى، نماز میں سستی کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں مجبور ہو کر۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ دو علامتیں منافقوں کی بیان کی گئیں کہ جو مسلمان نماز میں سستی کرتا ہوگا اور جب اسے اللہ کے راستے میں مالی عبادت کے لیے کہا جائے، زکوٰۃ کے لیے، صدقہ فطر کے لیے، قربانی کے لیے، حج کے لیے، تو اس کا دل نہ کرے اور وہ اپنے آپ کو مجبور سمجھے، تو یہ منافقوں کے آثار میں سے ہیں، مسلمانوں کو اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر آیت نمبر 55 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ فلا تعجبک اموالہم و اولادہم، کہ آپ کو ان کے مال اور ان کی اولادیں یہ اچھی نہیں لگنی چاہیے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے دی ہیں تاکہ ان کو دنیا میں عذاب دے، اور پھر حالانکہ وہ کافر ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے چل کے آئندہ یہ چیزیں چھین بھی لے گا، اور پھر جب ان کی موت کفر پہ آئے گی تو لہٰذا منافقین کے مال کو دیکھ کر، ان کی اولاد کو دیکھ کر ان پر فریفتہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اصل میں سبق ہے سب کے لیے۔ اگر ہم کسی منافق میں، کسی کافر میں یا کسی فاسق و فاجر میں یہ نعمتیں دیکھیں اور کہ صاحب وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ تو روزے بھی نہیں رکھتا، وہ تو ایسے گھوم رہا ہے، ایسے گھوم رہا ہے، تو سب یہ آیتیں اس موقع پہ منطبق ہوتی ہیں کہ تم ان پہ فریفتہ نہ ہو، یہ چند روزہ گویا کہ بہار ہے، اس کے بعد جو خزاں آئے گی وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ اس لیے آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ انہیں کوئی ٹھکانہ نہیں مل رہا، اگر انہیں کوئی ٹھکانہ مل جائے تو پھر یہ کوئی بھاگنے کی جگہ مل جائے تو یہ فوراً بھاگ جائیں گے اور آپ کو چھوڑ دیں گے۔ آگے آیت نمبر 58 ہے، یہ ایسے منافقین تھے جو صدقات اور مالی چیزوں کی تقسیم پر بھی اعتراض کیا کرتے تھے، جب تو انہیں ان کی حسب منشا کچھ مل جاتا پھر تو خوش ہو جاتے، ٹھیک ہو گیا، اور جب انہیں نہ ملتا تو پھر وہ اعتراض کرتے۔ تو مقصد یہ ہوا ان کا جو اعتراض ہے وہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتا تھا، بلکہ اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے ہوتا تھا۔ یہ بھی ایک علامت نفاق ہے۔ آج بھی کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اسلام کے احکامات پر اعتراضات کرتے ہوں گے، تو یاد رکھیے اگر کوئی سوال پیدا ہو اس کا جواب لے لینا چاہیے، معاذ طنز اعتراض اور اس میں اپنی ذات کی خاطر ایسی بات اگر آ جائے تو پھر یہ اس کی وجہ نفاق ہوتی ہے، اس سے سب کو بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ آگے آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کے مصارف کا بیان ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف 8 ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب تک ان تمام 8 مصارف میں زکوٰۃ نہیں پہنچے گی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے ان 8 میں سے کسی ایک مصرف تک تملیغ کے طور پر، یعنی مالکانہ حقوق کے ساتھ ان میں سے کسی ایک تک زکوٰۃ پہنچ جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب 8 مصارف کون ہیں؟ انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ فقیروں کے لیے ہے، بل مساکین، اور مساکین کے لیے ہے۔ فقیر میں مسکین میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فقیر اسے کہا جاتا ہے کہ جو مالی اعتبار سے اتنا محتاج ہو جس کے پاس کچھ بھی مال نہ ہو، اور مسکین اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس ضرورت کے مطابق بھی مال نہ ہو۔ یہ فقیر جو ہے وہ مالی اعتبار سے مسکین سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے، جس کے پاس اصطلاحی میں یوں کہا جائے گا فقیر اور مسکین وہ ہیں کہ جس کے پاس بنیادی ضروریات نکال کر بقدر نصاب مال نہ ہو، وہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ اور نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے برابر سونا، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، یہ اس نصاب میں شامل ہوتا ہے۔ نمبر 3 پہ بیان کیا ہے عاملین کو۔ عاملین، عامل کی جمع یعنی کارندے،
کام کرنے والے، اس سے مراد یہ ہے کہ اسلامی حکومتوں کی طرف سے جو محکمہ زکوٰۃ ہوتا ہے، جو لوگوں سے زکوٰۃ لینے پر اور اس کو رکھنے پہ مامور ہوتے ہیں، اس محکمہ کے ملازمین کی تنخواہیں بھی زکوٰۃ سے ادا کرنا جائز ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ صرف ایک ہی شعبہ ہے کہ جس میں زکوٰۃ کی رقم حق الخدمت تنخواہ کے طور پہ دینا جائز ہے، اس کے علاوہ اور کسی بھی شعبے میں زکوٰۃ کی رقم تنخواہ کے طور پہ دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4 میں بیان فرمایا گیا مؤلفہ قلوب۔ مؤلفہ قلوب سے مراد یہ ہے وہ نئے مسلمان جن کی دلجوئی اور دلداری اور دلوں کو جوڑنے کے لیے، ایمان پہ ثابت قدم رہنے کے لیے انہیں کے مالدار ہونے کے باوجود ان کو زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ اب یہ حکم باقی ہے کہ نہیں؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام مالک اور امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ ہے کہ بس اب یہ منسوخ ہو گیا، اب اسلام کو ان لوگوں کی ضرورت نہیں، اللہ نے اسلام کو عزت دے دی ہے، جو مسلمان ہوتا ہے ہو، نہیں ہوتا ہے نہ ہو، ہم پیسوں کے بلبوتے پر کسی کو اسلام میں نہیں رکھیں گے۔ جبکہ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہوا، حکم باقی ہے، البتہ ضرورت نہیں ہے کہ ان لوگوں کو دیا جائے۔ ہاں آئندہ کسی موقع پہ ایسی ضرورت پیش آ جائے تو ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، جیسے کہ حضرت امام شافعی اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو عہد رسالت میں کفار کو جو مال دیے گئے تھے، کفار کو وہ مال فے سے یا مال غنیمت سے دیے گئے تھے، مال زکوٰۃ میں سے کبھی بھی کسی کافر کو کچھ نہیں دیا گیا۔ رقاب نمبر 5 پہ، فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفہ قلوب، رقاب جمع ہے رقبتن کی، رقبہ کا معنی ہے گردن، یعنی غلاموں کی گردن چھڑانے میں ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے۔ اکثر علماء کے ہاں رقاب کا مطلب یہی ہے کہ ایک آدمی غلام ہے، اسے مالک نے کہا، آقا نے، کہ تم اتنی رقم کا بندوبست کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، لہٰذا زکوٰۃ کی مد میں سے اس غلام کی معاونت کی جا سکتی ہے کہ اپنے مالک کو ادا کر کے اسے آزاد کر دے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ کے مال سے غلاموں کو خرید کے آزاد کیا جائے، لیکن یہ مطلب درست نہیں، اس واسطے کہ اس طرح پھر زکوٰۃ میں تملیغ نہیں پائی جائے گی جو زکوٰۃ کے ادا ہونے کے لیے ضروری ہے۔ والغارمین نمبر 6، غارمین جمع ہے غارم کی، غارم کہتے ہیں مقروض، یعنی ایک آدمی مقروض ہے تو اس کو اپنا قرضہ اتارنے کے لیے زکوٰۃ سے رقم دی جا سکتی ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اتنا مقروض ہو کہ اس کی قرض کی رقم منہا کر کے اس کے پاس بقدر نصاب مال نہ بچتا ہو۔ وفی سبیل اللہ نمبر 7، فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کا رستہ ہے، یعنی جو بھی کوئی نیکی کے کام میں جانا چاہتا ہے، جہاد میں جانا چاہتا ہے اور اس کے پاس انتظامات نہیں ہے، یہ ایک شخص پہ حج فرض ہو گیا تھا، اس وقت نہیں کیا، اب اس کے پاس رقم نہیں ہے اور وہ مستحق ہے، تو یہ اس کو وہ اس مد میں زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اس طرح کوئی شخص تعلیم کے لیے جانا چاہتا ہے، تبلیغ کے لیے جانا چاہتا ہے اور اس کے پاس رقم نہیں، صاحب نصاب نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو جو گویا کہ اللہ کے راستے میں جانا چاہتے ہیں اور مستحق ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اور نمبر 8 پہ فرمایا وابن السبیل، ابن سبیل مسافر کو کہا جاتا ہے، اس سے مراد وہ مسافر ہے کہ دوران سفر اس کی رقم ختم ہو جائے یا چوری ہو جائے، اگرچہ وہ اپنے مقام پہ مالدار اور صاحب نصاب ہی ہو، لیکن اس مسافر کو بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت زکوٰۃ دینا جائز ہے، ضرورت سے زائد زکوٰۃ دینا اس کو جائز نہیں۔ یہ 8 مصارف ہیں جو اس آیت میں بیان فرمائے گئے ہیں اس غزوہ کے بیان کے ساتھ ساتھ۔ آگے آیت نمبر 61 ہے، اس میں پھر منافقین کا ذکر آ گیا ہے کہ منافقین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایذا رسانی میں پیش رہتے تھے، اور جب انہیں یہ خدشہ لاحق ہوتا کہ کہیں ہماری سازش بے نقاب نہ ہو جائے تو آپس میں یہ حد تک آمیز جملہ کہتے تھے کہ آپ کے بارے میں ہوا عزم کہ آپ تو کانوں کے کچے ہیں۔ کانوں کے کچے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر کسی کی بات کو سن لیتے ہیں، حالانکہ یہ آپ کے اخلاق کریمانہ کا مظہر تھا کہ آپ ہر آدمی پہ روک ٹوک نہیں فرماتے تھے، تو آپ کی ایک نرمی تھی۔ ان کم وقتوں نے آپ کی اس نرمی کو اور اخلاق کریمانہ کو عیب بنا ڈالا اور اس پر آپ کی گستاخی شروع کر دی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو سخت وعید سنائی جا رہی ہے، والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو اللہ کے رسول کو اس طرح ایذا دیتے ہیں ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ اور آگے فرمایا قل اذن خیر لکم، اگر وہ کانوں کے نرم ہیں تو وہ تمہاری بھلائی کی خاطر ہے کہ وہ تمہاری باتوں پر خاموش رہتے ہیں،
تو اس وجہ سے نہیں کہ آپ تمہیں سچا سمجھتے ہیں، بلکہ وہ اپنی رحمت شفقت کی بنا پر اور تمہاری بھلائی کی خاطر ہوتی ہے کہ شاید تم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خاموشی کو اور آپ کے اخلاق کریمانہ کو سمجھ جاؤ اور حقیقت کا ادراک کر لو۔ اس کے بعد آیت نمبر 62 ہے، یحلفون باللہ لکم لیرضوکم۔ یہ کسی وقت یہ پکڑے جاتے کسی دغا بازی میں، چغلی میں، غلط بیانی میں، غلط کردار میں، تو قسمیں کھاتے کہ تاکہ آپ راضی ہو جائیں کہ حضرت ہمارا تو مقصد یہ تھا، جسے جھوٹے لوگ کرتے ہیں، ہماری نیت بری نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ اگر یہ مؤمنین ہیں تو پھر حق میں صحیح سچ میں چاہیے، ان کو کام ہی اچھے ایسے کرنے چاہیے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ آیت نمبر 63 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کہ یہ جب حضور کو اذن کہتے تھے، کانوں کے کچے ہیں، تو کہہ کر اپنے آپ کو کہتے تسلی دے لیتے تھے، لیکن ایک کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کہیں ہمارے نفاق کا پردہ چاک نہ ہو جائے اور کہیں کوئی آیت ہمارے خلاف نہ آ جائے۔ جیسے جو مجرم پیشہ لوگ ہوتے ہیں انہیں ہر وقت کھٹکا تو لگا ہی رہتا ہے، تو اس پر یہ فرمایا کہ ان لوگوں کو اس کا ادراک نہیں ہے کہ ان کے لیے نار جہنم ہے اور رسوائی بھی ہے، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 میں یہ ان کا کچھ استہزاء بیان کیا گیا ہے کہ جب مسلمان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلے ہیں تبوک کے لیے، اور وہ حالت بھی کیسی تھی، موسم بھی کیسا تھا، تو اس وقت یہ جو ساتھ نہیں گئے یا گئے طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ دیکھو جی انہوں نے رومیوں کو بھی عربوں جیسا سمجھ لیا ہے، جب کل مقابلہ ہوگا پھر معلوم ہوگا کہ جنگ کیا ہوتی ہے۔ اور معاذ اللہ کبھی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں کہتے، دیکھو یہ شام کے محلات اور روم کے شہروں کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے۔ اور جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ان کی بات درست ہوتی تو کہتا تھا ہم تو ایسے مزاق کر رہے تھے، جیسے آج بھی ایسے ہے نا، جو شخص پکڑا جائے کہ میں تو مزاق کر رہا تھا، تو اس کا جواب دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں، قل استہزئوا، ہاں تم مزاق کرتے رہو، تم مذاق کرتے رہو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز سے تم کو ڈرا رہا ہے وہ آگے تمہیں اس کا انجام بھی دکھا دے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 69 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اگر دل سے بھی وہ مذاق اڑائیں تو کافر ہو گئے، اگر دل سے مذاق نہ اڑائیں، اوپر سے مذاق اڑائیں تو بھی منافق ہو گئے۔ تو لہٰذا مذاق کرنے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے، اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرنا یہ گویا یہ کفر کو دعوت دینا ہے۔ آیت 69 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ پہلے تو اس سے پہلے جو آیت نمبر 66 ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، کہ منافق ایک جیسے ہی ہیں، یہ برے کاموں کا حکم کرتے ہیں، اچھائی سے روکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں، یعنی بخیل ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم، ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا چنانچہ اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا ہے، اور منافق بہت بڑے فاسق ہیں۔ آگے بتایا اللہ نے منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے، وہی کافی ہے انہیں، اور اللہ کی لعنت بھی ہے ان پر، اور ان پر دائمی عذاب ہوگا۔ یہاں پر تو غائب کے صیغے سے فرمایا، پھر آگے کالذین من قبلکم، یہاں اور شدت کے طور پر ان کے ساتھ خطاب کا صیغہ استعمال کر کے اس میں گویا کہ منافقین کو اور عتاب کیا جا رہا ہے جو تم سے پہلے تھے، وہ قوت میں، اولاد میں، مال میں تم سے کم نہیں تھے، وہ بھی اپنے مال و متاع سے لطف اندوز ہوتے رہے اور مذاق اڑاتے رہے، بالآخر وہ بھی اللہ کی پکڑ سے نہ بچ سکے، اور ان کا مال، ان کی اولاد اور ان کی طاقت وہ تم سے زیادہ تھی۔ اب تم بھی ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہو، لہٰذا تم بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ یہ اللہ نے ان کو تنبیہ کی ہے اور وارننگ دی ہے۔ آیت نمبر 73 میں اللہ نے حکم فرمایا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کافروں سے اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پہ سختی کیجیے۔ ان کے معاملے میں جس سختی کا حکم ہے وہ زبانی سختی نہیں ہے، بلکہ دلیل اور حجت کے ساتھ ان پر اسلام کی حقانیت کو واضح کرنا ہے۔
عملی سختی مراد ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طبعی نرم دلی، رأفت طبیعی کی بنا پر منافقین کے ساتھ بھی ہمیشہ درگزر کا، چشم پوشی کا، عفو و کرم کا معاملہ فرماتے تھے، سبحان اللہ۔ اور اس موقع پہ یعنی تبوک کے غزوہ کے موقع پہ اب منافقین کا نفاق کھل کے سامنے آ گیا تھا، اس لیے اب حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ اب ان کے ساتھ رہن سہن میں اور معاملات کے نفاذ میں نرمی نہ کریں، یہ نرمی سے سخت سمجھنے والے نہیں ہیں، آپ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں۔ یحلفون باللہ ما قالوا، آیت نمبر 74۔ اس کا پس منظر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جلاس نامی ایک شخص تھا، تبوک کے موقع پر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں اگر واقعی یہ سچ ہے اور حق ہے تو پھر تو ہم سب گدوں سے بھی بدتر ہیں، یہ کہہ دیا۔ جب مدینہ پہنچے اور اس سے بات پرس ہوئی تو اس نے اپنی بات سے صاف انکار کر دیا، مکر گیا اور قسم کھا لی، تو اس دوران یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح باقی منافقین کے بارے میں بھی یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ تبوک کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی گم ہو گئی، صحابہ کرام اونٹنی کی تلاش میں لگ گئے، تو بعض یہودیوں نے اس موقع پہ یہ گستاخانہ جملہ کہا تھا کہ آسمانوں سے تو بڑی بڑی خبریں آ جاتی ہیں، اپنی اونٹنی کا کچھ پتہ نہیں۔ تو اس قسم کی باتوں پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر جلاس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے بعد میں معافی مانگی، توبہ کی، تو اس کی توبہ بھی قبول ہو گئی تھی۔ اس کے بعد یہ یحلفون باللہ ما قالوا، اس میں ہے وہموا بما لم ینالوا، ان لوگوں نے ایک پروگرام بنایا جس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ تبوک سے واپسی پر منافقین کے 12 لوگوں کا ایک گروہ تھا، ایک گھاٹی میں چھپ کے بیٹھ گیا اور یہ پروگرام بنایا کہ جب حضور یہاں سے گزریں گے تو ہم اچانک حملہ کر کے معاذ اللہ حضور کا کام تمام کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے آگاہ فرما دیا، چنانچہ آپ نے وہ راستہ بدل لیا اور منافقوں کی یہ سازش خاک میں مل گئی اور اس طرح وہ بری طرح ناکام ہوئے۔ اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے راستہ نہیں بدلا بلکہ آپ نے انہیں زور سے آواز دی، وہ سب ڈر گئے اور بھاگے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بخیر و عافیت مدینہ منورہ واپس پہنچ گئے۔ اسی آیت میں ہے وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ اس چیز کا انتقام لیتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول نے ان کو اپنا فضل عطا کیا ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ ہجرت نبوی سے پہلے مدینہ منورہ ایک معمولی سا قصبہ تھا اور کسی بھی حوالے سے کوئی اہم جگہ نہیں تھی۔ سبحان اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے مدینہ میں تو بہاریں پھوٹ پڑی، ہر طرف سے وفود آ رہے ہیں، غنیمتیں آ رہی ہیں، تجارت میں آگے بڑھ گیا، زراعت میں آگے بڑھ گیا، فتوحات کا دروازہ کھل گیا اور مدینہ کے رہنے والوں میں ایک خوشگوار تبدیلی اور بہترین خوشحالی آ گئی۔ اور ظاہر بات ہے منافقین بھی وہاں تھے، جب جس شہر میں ترقی ہوتی ہے تو ہر طبقے کے لوگوں میں ترقی ہوتی ہے، تو منافقین بھی ان فوائد سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ انہیں کہا جا رہا ہے اور شرم دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے یہ نعمتیں مل رہی ہیں اور تم پھر ان کا مقابلہ کر رہے ہو اور ان کے ساتھ تم یہ نفاق کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 74 میں ایک واقعہ بیان کیا گیا۔ ایک شخص تھا ثعلبہ بن حاتب، اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کی درخواست کی، حضور دعا فرما دے کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ تو آپ نے اس کو کافی سمجھایا کہ مالداری اچھی چیز نہیں ہے، تمہیں میرا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ بہرحال وہ بار بار اصرار کرتا رہا کہ جب میں مالدار ہو جاؤں گا تو میں اس کے تمام حقوق ادا کروں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرما دی تو وہ بہت زیادہ مالدار ہو گیا، اتنا مالدار کہ اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے اس کو مدینہ سے باہر کسی گاؤں میں رہنا پڑا، وہاں جا کے رہتا۔ شروع میں تو صرف دن کی نمازوں میں آتا، ظہر میں اور عصر میں، پھر اس کے بعد وہ یہ ان نمازوں میں بھی آنا چھوڑ گیا، صرف جمعے میں آتا، پھر آخر میں وہ جمعے کے لیے آنا بھی چھوڑ دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو صحابہ کرام نے بتایا جی وہ تو اپنے مال میں مگن ہے، پہلے ظہر عصر میں آتا تھا، پھر اس میں چھوڑ دیا، اب جمعہ بھی اس نے یہاں پہ آنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے بہت افسوس کا اظہار فرمایا، اور پھر جب آپ کی طرف سے دیہاتوں میں عاملین زکوٰۃ گئے، اس کے پاس بھی پہنچے کہ بھائی زکوٰۃ دو، تو اس نے ٹال مٹول سے کام لیا، نہیں دیا، کہا یہ تو جزیہ ہی ہے، ٹیکس ہے یہ تو پھر اس نے انکار کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئیں تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، حضرت آپ میری زکوٰۃ لے لیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے تیری زکوٰۃ لینے سے منع کر دیا ہے۔ یہ سن کے اپنے سر پہ خاک ڈالنے لگا
پھر حضور کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آتا رہا، عمر فاروق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آتا رہا، لیکن ان تینوں خلفائے ثلاثہ خلفائے راشدین نے وہی کیا جو حضور نے کیا، اس کی زکوٰۃ وصول نہیں کی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ انتقال کر گیا، تو اس کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 79 ہے کہ منافق خود تو کچھ کرتے نہیں تھے، صرف اعتراض ہی کرتے تھے اور کسی کو معاف نہیں کیا ہوا تھا۔ کوئی مالدار آدمی اپنی تمنگری اور سخاوت کے باعث زیادہ مال راہ خدا میں خرچ کرتا، کہ دیکھو جی اس پر ریا کا الزام لگاتے، دکھلاوے کا الزام لگاتے۔ کوئی بیچارہ محنت مزدوری کر کے کچھ بچا کے حضور کی خدمت میں پیش کرتا تو اس پر بول پڑتے کہ تیرے اس مال سے کیا کون سا قلعہ فتح ہو جائے گا۔ غرض ہے کہ ہر چھوٹا بڑا، ہر مالدار غریب ان کے اعتراضات کی زد میں آیا ہوا تھا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ جو انہوں نے مذاق اڑانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مذاق کا بدلہ چکھائے گا۔ اور آگے پھر فرمایا انہیں چاہیے کہ یہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں۔ یہ ہے تو اخبار، یعنی انشاء کے معنی میں ہے تو انشاء لیکن اخبار کے معنی میں ہے۔ یہ انشاء ہے، اخبار کے معنی میں ہے کہ اب یہ ہنس رہے ہیں، پھر ایسا روئیں گے ان کا رونا کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 84 ہے اور اس سے پہلے آیت نمبر 80 ہے۔ اس میں تبوک کے کچھ عرصہ بعد رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بیٹے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ مخلص مومن تھے۔ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ سے نماز جنازہ کی درخواست بھی کی، تو آپ نے کفن کے لیے اپنا قمیص مبارک بھی عنایت فرمایا۔ چنانچہ آپ اس کی نماز جنازہ کے لیے تشریف لے گئے، تو حضرت عمر نے آپ کو کہا حضرت اللہ پاک نے تو آپ کو روکا ہوا ہے۔ تو وہ روکنے کا اشارہ کہاں تھا؟ اس آیت میں استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلیغفر اللہ لہم، کیونکہ نماز میں دعائی ہوتی ہے، استغفار ہوتی ہے کہ آپ 70 مرتبہ بھی استغفار پڑھیں گے تو میں اس کو نہیں بخشوں گا۔ تو حضور نے فرمایا مجھے روکا نہیں گیا، یہ کہا ہے 70 مرتبہ بھی پڑھیں گے تو بخشی نہیں ہوگی، ہم ایسے زیادہ پڑھ لوں گا۔ خیر نبی کریم علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی اور جس نے روک دیا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ ان میں سے کوئی بھی مر جائے نہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں اور نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کی اس بات کا ادراک تھا کہ اس منافق کی نماز جنازہ پڑھانے سے اسے کچھ نہیں ہوگا اور میرے قمیص دینے سے اس کو جنت نہیں مل جائے گی، لیکن آپ اس سے قطع نظر دوسرے فوائد اور مسالے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ عمل فرما رہے تھے۔ اگرچہ اس منافق کی بخشش نہیں ہوگی، لیکن میرا یہ عمل بہت سے لوگوں کو اسلام کے قریب آنے کا موقع فراہم کرے گا، اور جن کے دلوں میں اسلام کے بارے میں یا پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بغض پایا جاتا ہے، نفرت پائی جاتی ہے، وہ سارا دور ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ اس واقعے کے بعد اس کے قبیلہ خزرج کے سینکڑوں لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا رحم و کرم کا معاملہ تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 90 ہے کہ اس میں جو مدینہ کے اطراف میں منافق رہتے تھے، شہروں میں بھی، جس طرح مدینہ میں رہنے والے منافق تبوک میں نہیں گئے، بہانے کیے تھے، اس طرح دیہاتی منافقین نے بھی بہانے کیے اور وہ اس میں شریک نہیں ہوئے تھے، تو ان کے لیے بھی وعید بیان کی گئی ہے کہ ان سب کا انجام ایک ہی ہوگا اور وہ دردناک عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ آگے آخر میں آیت نمبر 92 میں فرمایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جب تبوک کے لیے جانے کا وقت تھا تو بہت سے صحابہ جانے کے لیے بے قرار تھے، بے چین تھے، شوق تھا، لیکن سواری کا انتظام نہیں تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آتے تو آپ نے فرمایا کہ ما ارد ما احملکم علیہ، کہ میرے پاس سواری نہیں ہے۔ پھر اس وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور وہ سواری نہ ہونے کی وجہ سے اس میں شریک نہ ہو سکے۔ اسی طرح اس سے پہلی آیت 91 ہے کہ وہ لوگ جو ضعیف ہیں، جو بیمار ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ان پر بھی اس میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔